अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफ्दर हयात की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। वो माह अप्रैल के बस्ती अय्याम थे। मौसम गर्मा ने अपने पर खोल लिए थे। अभी फ़ज़ा में वो हिद्दत और शिद्दत तो पैदा नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी बिला झिझक बड़े एतमाद से कहा जा सकता था कि गर्मियाँ शुरू हो चुकी थीं। मैं इन दिनों ज़िला गुजरानवाला की तहसील वज़ीराबाद के एक थाने में तैनात था। एक रोज़ मैं हस्बे मामूल थाने से उठने का इरादा कर ही रहा था कि एक कांस्टेबल ने मेरे कमरे में आकर इतला दी, मलिक साहब, इधर सोदरा में कत्ल की एक वारदात हो गई है। मौजा सोदरा मेरे थाने की हदूद में आता था, बल्कि ये थाना सोहिद्रा ही से ज़्यादा करीब था। मैं थाने से निकलकर 10-15 मिनट में वहाँ पहुँच सकता था। मैंने इतला लेकर आने वाले कांस्टेबल से इस्तफसार किया, तजम्मुल, तुम किसके कत्ल की बात कर रहे हो? जनाब, इस शख्स का नाम तो अब्दुल गफ्फार है, लेकिन इलाके के लोग इसे मामू कहते हैं, उसने वजाहत करते हुए बताया। कस्बे के मेन बाजार में उसकी टिक्के कबाब की दुकान है। मैंने असबात में गर्दन हिलाई। अब आगे बताओ कि तुम्हें ये खबर किसने दी और मामू का कातिल कौन है? कातिल के बारे में तुम्हें कुछ नहीं जानता, मगर साहब, वो जुज़बुज़ होते हुए बोला, उधर जाए वकुआ से 2 बंदे आए हैं इस वाक़े की इतला लेकर। वो बाहर बरामदे में बैठे हैं। आपका हुक्म हो तो इन्हें अंदर बुला लूँ? किसी भी मुस्बित और नेक काम के लिए मेरी इजाज़त या हुक्म की ज़रूरत नहीं है तजम्मुल, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। तुम इन बंदों को फ़ौरन मेरे पास ले आओ। जो हुक्म मलिक साहब। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया। 1 मिनट के बाद वो दोबारा मेरे सामने मौजूद था और इस बार तजम्मुल के साथ 2 अफराद भी थे। मैंने इनके नाम और काम दरियाफ्त किए, फिर पूछगछ शुरू कर दी। एक शख्स का नाम मुश्ताक अहमद था। वो भारी भरकम और पस्ता कामत था। उसने अपने डील डोल की मुनासबत ही से खासी सेहतमंद मूछें रख छोड़ी थीं। वो मामू की कबाब वाली दुकान के साथ गंडेरी की रेड़ी लगाता था, जबकि दूसरे बंदे का नाम जुनैद खान था। वो दरमियाने कद-काठ का मालिक था और ये भी मकतूल की दुकान के करीब ही फल फरोख्त किया करता था। हाँ भाई, मैंने बारी बारी मुश्ताक और जुनैद के चेहरों का जायजा लेते हुए पूछा, मामू को किसने कत्ल किया है और क्यों? थानेदार साहब, ये तो किसी को भी पता नहीं कि वो शख्स कौन था जिसने तेश में आकर छुरी से उस पर हमला कर दिया था, जुनैद ने उलझनज़दा अंदाज में बताया। और जहाँ तक क्यों का ताल्लुक है, तो मैंने खुद देखा था कि इस वाक़े से पहले मामू और इस शख्स में खासी बहस और तकरार हो रही थी। ये बात तुम किस बुनियाद पर कह रहे हो कि किसी को भी नहीं पता कि कातिल कौन शख्स था? मैंने एक बार फिर सवालिया नज़र से उनके चेहरों का जायज़ा लिया। कोई तो इसके बारे में कुछ न कुछ तो जानता होगा। यही तो मसला है थानेदार साहब, मुश्ताक परेशानी से बोला। वो सबके लिए अजनबी था। मैंने और जुनैद ने इसे सोहिद्रा में पहले कभी नहीं देखा। ये तो बड़ी अजीब सी बात है, मैंने गैर मुतमईन अंदाज में कहा। एक ऐसा शख्स जिसे मौजा सोहिद्रा में कोई भी नहीं जानता, इसकी मामू कबाब वाले से भला क्या दुश्मनी हो सकती है? थानेदार साहब, जुनैद ने गहरी संजीदगी से कहा, मैं समझता हूँ कि ये अफसोसनाक वाक़या किसी दुश्मनी का नतीजा नहीं है, बल्कि वहाँ जो कुछ पेश आया वो वक्ती इश्तियाल के सबब था। मामू और इस अजनबी शख्स में किसी बात पर तू तू मैं हुई और इस शख्स ने मामू की छुरी उठाकर इसी पर आजमा डाली। तुम लोग चलो मेरे साथ, मैंने एक फैसले पर पहुंचने के बाद कहा। जाए वकुआ पर चलकर देखते हैं कि मामला है क्या। मैंने थाने से उठकर अपने क्वार्टर की तरफ जाने का प्रोग्राम मौखर कर दिया और कांस्टेबल सफदर को अपने साथ लेकर जाए वारदात की जानिब रवाना हो गया। हालांकि इस वक्त मुझे बड़ी शदीद नौयत की भूख महसूस हो रही थी, लेकिन फ़र्ज़ की अदायगी आपकी ज़ात और ज़रूरियात से हमेशा ज़्यादा अहम होती है। जिस तरह गाहक और मौत का कोई टाइम टेबल नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही पुलिस डिपार्टमेंट में इमरजेंसी का कोई तयशुदा उसूल नहीं होता और ख़ास तौर पर थानेदार तो 24 घंटे ऑन ड्यूटी होता है। लेकिन शर्त वही है, अगर वो अपने फ़राइज़ को पहचानता हो तो, वरना बाज़ थाने और बाज़ थानेदार ऐसे भी हैं कि इनके लिए रावी, चनाब, जहलम, सतलज और सिंध सब के सब सुखचैन ही लिख रहे होते हैं। जब मैं जाए वकुआ पर पहुंचा तो वहां एक दूसरी और इंतहाई मुख्तलिफ सूरत हाल से वास्ता पड़ा। मैं ये तवक्को कर रहा था कि सोहिद्रा के मेन बाजार में टिक्के की दुकान पर मामू
की लाश जमीन पर पड़ी होगी और कोई 2 दर्जन अफराद उसके गिर्द घेरा डाले खड़े होंगे। लेकिन वहां एक नया नक्शा देखने को मिला। मामू की दुकान पर चंद लोग जमा थे और आपस में बड़े गंभीर अंदाज में बातें कर रहे थे और उसकी लाश का दूर दूर तक कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। इस सूरत हाल ने मुझे जहनी तौर पर उलझा दिया और मैंने अपने साथ आने वालों से पूछा, मुश्ताक, जुनैद, ये क्या तमाशा है? तुम लोगों ने बताया कि किसी अजनबी लफंगे ने मामू का कत्ल कर दिया था, मगर यहाँ तो जनाब, जब हम आपको इत्तला देने गए थे तो मामू इधर ही गिरा पड़ा था। जुनैद ने जमीन के एक हिस्से की जानिब इशारा करते हुए उलझन सदा अंदाज में बताया। पता नहीं अब वो कहाँ गायब हो गया है। वो कहीं गायब नहीं हुआ सरकार, वहां मौजूद लोगों में से एक ने आगे बढ़कर कहा, चंद लोग मामू को टांगे में डालकर क्लिनिक ले गए हैं। क्लिनिक? मेरी हैरत दो चंद हो गई। एक लाश को क्लिनिक ले गए हैं? जी हाँ, वही पुख्ता उम्र शख्स वजाहत करते हुए बोला। जब मुश्ताक और जुनैद को हमने थाने की तरफ दौड़ाया था तो उस वक्त यही लग रहा था कि मामू का काम हो गया, मगर इनके जाने के 2 मिनट बाद ही बेहिस्सो हरकत पड़े मामू में अचानक हरकत पैदा हुई और वो तकलीफ की शिद्दत से कराहने लगा। मौके पर मौजूद लोगों ने एक टांगा लाकर इसमें उसको डाला और डॉक्टर अब्बास के क्लिनिक ले गए हैं। वो सांस संभार करने के लिए थमा और फिर इजाफा करते हुए बोला, डॉक्टर अब्बास का क्लिनिक थोड़ी दूर उधर मेन बाजार ही में है। वो तहम्मुल मिजाज शख्स खासा समझदार और बुर्दबार नजर आता था। इसकी उम्र 55 से ज्यादा थी। मैंने उससे पूछ लिया, चाचा आपका नाम क्या है? फरीद बुखारी, उसने जवाब दिया, लेकिन लोग सिर्फ बुखारी या बुखारी साहब कहते हैं। बुखारी साहब, आप भी इधर ही रहते हैं? मैंने एक फौरी ख्याल के तहत पूछा। जी हाँ, बिल्कुल, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। हम लोग 3-4 पीढ़ियों से इधर ही रह रहे हैं जी। मैं पाक फौज में था, कुछ अर्सा पहले रिटायर्ड हुआ हूँ। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई बुखारी साहब, मैंने इससे गर्मजोश मुसाफा करते हुए कहा। मुझे उम्मीद है कि आप कानून से अपने भरपूर ताउन का इजहार करेंगे। आप हुक्म करें इंचार्ज साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। मुझसे जो भी हो सका जरूर करूंगा। मुझे पता चला है कि मामू पर हमला करने वाला शख्स इस इलाके से ताल्लुक नहीं रखता। मैंने फरीद बुखारी की आंखों में देखते हुए कहा, जितने भी लोगों ने उसे देखा इन सब के लिए वो अजनबी था। क्या आप भी ऐसा ही समझते हैं? जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले इसी मौजू पर बात हो रही थी। वो अस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैंने खुद अपनी आंखों से तो इस शख्स को देखा नहीं, मगर लोगों का यही कहना है कि आज से पहले इसे इस इलाके में कभी किसी ने नहीं देखा। जब उसने मामू पर हमला करने के बाद यहाँ से फरार होने की कोशिश की तो किसी ने आगे बढ़कर उसे रोका या पकड़ा क्यों नहीं? मैंने खासे चुपते हुए अंदाज में सवाल किया। थानेदार साहब, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, वो तज्जियाती अंदाज में बोला, जब उसने अचानक मामू पर वार किया होगा और मामू नीचे जमीन पर गिर गया होगा तो यहाँ मौजूद लोगों की तमाम तर तवज्जो मामू की जानिब मबसूल हो गई होगी और किसी ने शख्स पर ध्यान नहीं दिया होगा, लिहाजा वो बड़ी आसानी से फरार होने में कामयाब रहा। फरीद बुखारी की बात समझ में आ रही थी। इमरजेंसी की सूरत में अमूमन अवाम इसी तर्ज अमल का मुजाहरा करते हैं। मैंने तस्दीकी अंदाज में पूछा, इसका मतलब है जब मामू पर हमला हुआ आप यहाँ मौजूद नहीं थे? जी नहीं, उसने नफी में गर्दन हिलाई और बताया कि जब मैं यहाँ पहुँचा तो ये वाकया पेश आ चुका था और हमलावर यहाँ से फरार हो गया था। अलबत्ता, लम्हाती तवक्कुफ करके उसने इजाफा किया, अलबत्ता जुनैद और मुश्ताक मेरे सामने ही आपको इत्तला देने थाने की तरफ गए थे और जब मामू के जिस्म में हरकत हुई तो मैंने फौरन उसे 2 अफराद की निगरानी में एक टांगे में डालकर अब्बास क्लिनिक भिजवा दिया। यह आपने बहुत अच्छा किया, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा, और अब इससे भी ज्यादा एक और अच्छा काम आपको करना है। जी वो क्या? वो सवालिया नजर से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, आप एक रिटायर्ड फौजी हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि ये काम आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। आप हुक्म तो करें थानेदार साहब, वो बड़े जोश में बोला। मेरे बस में जो भी हुआ जरूर करूंगा। मैं तो अभी फौरी तौर पर अब्बास क्लिनिक जा रहा हूँ, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता यहाँ की सूरत हाल आप संभालेंगे? जी जरूर संभालूंगा, वो जल्दी से इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। बताएं, मुझे क्या करना होगा? नंबर 1, चाय वकुआ की जो चीज जहाँ पड़ी है वो वहां से हिलना नहीं चाहिए, मैंने कहा। इस सिलसिले में मेरा कांस्टेबल भी आपकी मदद करेगा। मैंने अपने साथ आए हुए कांस्टेबल सफ्तर की जानिब इशारा किया, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा,
नंबर 2, आप यहाँ पर मौजूद अफराद में से कम 10 ऐसे लोगों का चुनाव करेंगे जिन्होंने हमलावर को बहुत करीब से देखा है और दोबारा देखते ही फौरन पहचान सकते हों, पूरे दावे के साथ। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ, वो पुरमाइनी अंदाज में बोला। आप बेफिक्र होकर क्लिनिक जाएं, ये दोनों काम हो जाएंगे। मैंने कांस्टेबल सफदर को ज़रूरी हिदायत दी, फिर जख्मी मामू को देखने अब्बास क्लिनिक की जानिब रवाना हो गया। अब्दुल गफ्फार उर्फ मामू की हालत अब खतरे से बाहर थी। वो इस काबिल तो नहीं था कि मैं इसका बयान कलमबंद कर सकता, ताहम डॉक्टर ने उसके खतरनाक जख्म पर टाँके लगाकर मरहम पट्टी कर दी थी और उसे इंजेक्शन भी लगा दिया था, जिसके ज़ेरे असर वो इस वक्त गहरी नींद सो रहा था। मैंने तनकीदी नज़र से मामू का जायज़ा लिया, फिर डॉक्टर अब्बास के पास आ बैठा। अब्बास क्लिनिक 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। इब्तिदाई हिस्से में वो खुद बैठकर मरीजों को देखता था और अकबी हिस्सा इमरजेंसी मरीजों के लिए था, जहां ड्रिप वाले मरीजों को लिटाया जाता था या फिर ऐसे मरीजों को जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो। मामू इसी हिस्से में सुकून की नींद सो रहा था। इन दोनों हिस्सों के बीच में एक लंबूतरी सी कब्रुनुमा डिस्पेंसरी बनी हुई थी। डॉक्टर अब्बास माजरत खाना अंदाज में बोला, थानेदार साहब, ये सीधा सीधा पुलिस केस था और मैंने आपकी इजाज़त के बगैर ही मरीज को ट्रीटमेंट दे दिया है। आपने बहुत अच्छा किया डॉक्टर साहब, मैंने उसका शाना थपथपाते हुए कहा। आपने एक शख्स की जान बचाने की कोशिश की है और अपनी इस कोशिश में 100% कामयाब भी रहे हैं। गोया आपने पूरी इंसानियत को बचा लिया है। वो मेरे आखिरी जुमले की गहराई में उतरकर इसकी मानवीयत को महसूस करते हुए बोला, डॉक्टर तो सिर्फ कोशिश ही करता है, जिंदगी बचाने या जिंदगी देने वाली तो खुदा की ज़ात ही है, इसमें क्या शक है? मैंने गहरी संजीदगी से कहा, इंसान महज मुस्बित और मनफी कोशिश करता है, जिंदगी और मौत देने का इख्तियार सिर्फ इसी कादर मुतलक को है। वो इस बात में सर हिलाने लगा। मैंने पूछा, मामू की क्या पोजीशन है? वो मेरे हिसाब से अब बिल्कुल ठीक है, खतरे वाली कोई बात नहीं, वो तसल्ली भरे अंदाज में बोला। गर्दन पर गहरा जख्म आया है, आप तो जानते ही हैं तेजधार आले का कट कितना जालिम होता है। बहरहाल मैंने टाँके वगैरह लगाकर जख्म अच्छी तरह सी दिया है। हफ्ता 10 दिन में मामू भला चंगा हो जाएगा। मैंने पूछा कि मामू को जो लोग यहाँ लेकर आए थे, इनमें से कोई नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ चले गए हैं? मामू के साथ 2 बंदे आए थे थानेदार साहब, डॉक्टर ने बताया। एक का नाम सुभान है, वो अब मामू की बीवी को इस वाक़े की इत्तला देने गया है। मेरा ख्याल है कि वो उसकी बीवी को साथ ही लेकर आएगा और फिर मामू को क्लिनिक से घर भी वही पहुंचाएगा। और दूसरा आदमी कौन था? मैंने सवाल किया। सल्लू, डॉक्टर अब्बास ने जवाब दिया। सलामत अली उर्फ सल्लू नामी ये नौजवान मामू की दुकान पर मुलाजिम है। अभी थोड़ी देर पहले तो वो यहीं था, हो सकता है कि उधर बाहर कहीं खड़ा हो, मैं देखता हूँ उसे। डॉक्टर ने बात मुकम्मल करने के बाद उठने का इरादा किया ही था कि घुंघरियाले बालों वाला एक पस्ता कामत नौजवान क्लिनिक में दाखिल हुआ। उसकी उम्र 20-22 साल रही होगी। रंगत गंदुमी और आंखों के अंदाज में एक खास किस्म की तेजी उतर रही थी। इस नौजवान पर निगाह पड़ते ही डॉक्टर अब्बास ने बड़ी सूरत से कहा, थानेदार साहब लें, सल्लू भी आ गया। सलामत अली उर्फ सल्लू ने मुझे सलाम किया। वो इस वाक़ये का चश्मदीद गवाह था, लिहाजा मैं इसे लेकर एक तरफ बैठ गया और इससे मुख्तलिफ सवालात करने लगा। क्या तुम इस शख्स को जानते हो जिसने मामू पर हमला किया था? मैंने सल्लू से एक ऐसा सवाल किया जिसका जवाब मुझे अभी तक कहीं से मौसूल नहीं हुआ था। जी नहीं, उसने नफी में गर्दन हिलाई। मैंने इस बंदे को जिंदगी में पहली बार देखा है। मेरी सारी उम्र इधर सोहिद्रा ही में गुजरी है जनाब। मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो इधर का रहने वाला नहीं था। जब वो फरार हो रहा था तो तुमने उसे पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की? मैंने इसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। वो तुम्हारे मालिक को मार कर जा रहा था और तुमने उसे जाने दिया? थानेदार साहब, वो आंखों को मखसूस अंदाज में घुमाते हुए सरासीमा लहजे में बोला, मैंने जब मामू को गिरते देखा तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर उधर लपका था। मैंने फौरन मामू को संभालने की कोशिश की थी। इस शख्स पर तो मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं गया था। इसे पकड़ने की क्या कोशिश करता जी? इस मामले में तुम अकेले नहीं हो सल्लू, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। वहां मौजूद किसी भी शख्स ने उसे रोकने या पकड़ने की कोशिश नहीं की थी। बहरहाल मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, तो मुझे ये बताओ कि इस शख्स की मामू से ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जो वो छुरी से उस पर हमलावर हो गया? जनाब, दुश्मनी तो कोई नहीं थी,
बस वो बंदा बदमाशी कर रहा था और मामू को उसकी बेईमानी पर गुस्सा आ गया। सल्लू ने बताया। दोनों में बहस होने लगी। फिर इस बंदे ने मामू के सामने रखी छुरी उठाई और उसकी गर्दन पर वार कर दिया। वो बंदा किस किस्म की बदमाशी कर रहा था? मैंने असल मौजू की तरफ आते हुए पूछा। तुमने उसकी बेईमानी का जिक्र किया है, मामू से वो किस मामले पर बहस कर रहा था? मैं आपको बताता हूँ जी, वो थूक निकलते हुए बोला। वो बंदा हमारे पास टिक्के कबाब खाने आया था। उसने पहले एक चिकन टिक्का 4 सीख कबाब का ऑर्डर दिया। मैंने उसकी मतलूबा चीज़ें उसके सामने रख दी। उस वक्त इस बंदे के अलावा भी 3-4 लोग टिक्का बोटी वगैरह खा रहे थे और सब पर मेरी नज़र थी। किसी को पानी चाहिए तो किसी को चटनी प्याज वगैरह की ज़रूरत थी और किसी के पास रोटी ख़त्म हो गई थी। मैं हर घाह की आवाज़ पर उसकी ज़रूरत पूरी कर रहा था। उसने सांस हमवार करने के लिए तवक्कुफ किया और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला। इस बंदे ने 2 रोटियां तो फौरन ही मैदे में उतार ली थीं। यूं महसूस होता था जैसे उसने पिछले 2-4 दिन से खाना ना खाया हो। उसने मुझसे और रोटियां लाने को कहा और इसके साथ ही एक चिकन टिक्के का मज़ीद ऑर्डर भी दे दिया। मैंने रोटियां तो फौरन उसके सामने रख दी और चिकन टिक्के में 5-6 मिनट लग गए होंगे। इस दौरान में वो सीख कबाब के साथ रोटी खाता रहा। बहरहाल उसने खाना ख़त्म किया और पैसे देने के लिए मामू के पास पहुंच गया। जब कोई ग्राहक मामू को पैसे देने लगता है तो मामू मुझे आवाज़ देकर पूछता है कि इस शख्स का क्या हिसाब बना है। मामू मेरे ऑर्डर पर टिक्के बोटी और कबाब वगैरह अंगीठी पर सेकता रहता है। ग्राहकों का हिसाब रखना मेरे फराइज में शामिल है। तो जनाब, जब वो बंदा मामू के पास पहुंचा तो मामू ने मुझे पुकारा। हाँ भाई सल्लू, क्या हिसाब है इस बंदे का? मामू, इस बंदे के 2 चिकन टिक्का 4 सीख कबाब और 4 रोटियां हैं। मैंने इस बंदे के खाने का हिसाब लगाकर बता दिया। मामू ने फौरन पैसे बता दिए। वो शख्स एकदम खत्ते से उखड़ गया और मेरी जानिब इशारा करते हुए मामू से बोला। चाचा, तुमने बड़ा बेईमान नौकर रखा हुआ है। क्या हो गया भाई जी? मामू ने चौंक कर पहले मुझे और फिर इस बंदे की तरफ देखा। होना क्या है चाचा? वो खफगी भरे अंदाज में बोला। मैंने एक चिकन टिक्का 4 कबाब और 2 रोटियां खाई हैं और ये तुम्हारा नौकर 2 चिकन टिक्के और 4 रोटियां हिसाब में लगा रहा है। ये तो खुली बेईमानी है। सल्लू ने कभी ऐसा किया तो नहीं? मुझे उसके हिसाब पर पूरा भरोसा है, मामू ने गहरी संजीदगी से कहा। फिर मुझसे मुखातिब होते हुए पूछा। सल्लू, इन भाई जी का क्या मसला है? ये बंदा खुद ही अपने लिए मसला है मामू, मैंने तलखी भरे अंदाज में कहा। मेरा हिसाब बिल्कुल ठीक है जी। लगता है इस बंदे की नीयत में फतूर आ गया है। टिक्के कबाब तो ये खा ही चुका है, अब ये एक चिकन टिक्का और 2 रोटियों के पैसे भी हजम करना चाहता है। चाचा देखो तो, इस लड़की की जबान कैसी कैची की तरह चल रही है, वो मुझे घूरते हुए बोला। लगता है कि इस दुकान का मालिक और तुम नौकर हो। भाई जी, आपको कोई मुगालता हुआ है, मामू ने नरमी से इसे समझाने की कोशिश की। सल्लू बेईमानी नहीं कर सकता, इसका हिसाब ठीक है। तुम्हारा मतलब है कि मैं फ्रॉड कर रहा हूँ, वो बरहमी से बोला। मुझे लगता है कि तुम दोनों ही आपस में मिले हुए हो, लोगों को उल्लू बनाकर इनसे ज़्यादा रकम बटोरते हो, लेकिन मैं एक पैसा भी ज़्यादा नहीं दूंगा। भाई जी, अगर तुम्हारी जेब में पैसे नहीं हैं तो साफ बता दो, मैं तुम्हें पैसे छोड़ दूंगा, मामू ने कतरे सख्त लहजे में कहा। ये उल्टे सीधे ड्रामे क्यों डाल रहे हो? मामू गुस्से का बहुत तेज है। मुझे तो हैरत थी कि वो इस बंदे की ज्यादती के बावजूद भी बड़ी नरमी से भाई जी कहकर इससे बात क्यों कर रहा था। बहरहाल जब इस बंदे ने अपनी गलत बात जारी रखी तो मामू ज़्यादा देर तक खुद पर कंट्रोल ना रख सका और उसकी आवाज़ भी बुलंद हो गई। जब भी उसने ड्रामा डालने वाली बात की थी। ड्रामा मैं नहीं, तुम दोनों मिलकर कर रहे हो, वो बंदा खासी बदतमीजी से बोला। मेरी जेब में इतनी रकम है कि मैं तुम्हारी ये दुकान खड़े खड़े खरीद सकता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम लोगों के हाथों बेवकूफ़ बनकर आसानी से लुट जाऊंगा। मामू ने जब बंदे का ये स्टाइल देखा तो सुलगाने वाले अंदाज में कहा। सुनो भाई, इंसान जिंदगी में 2 चीज़ों को कभी भूल नहीं सकता, चाहे उसकी याददाश्त ही क्यों न चली जाए। कौन सी 2 चीज़ें? वो बिगड़े हुए अंदाज में बोला। नंबर 1, मामू ने उसकी आंखों में देखते हुए सनसनीखेज अंदाज में कहा, किसी का खाया हुआ माल। नंबर 2, लम्हाती तवक्कुफ के बाद मामू ने इजाफा किया, किसी से कराया हुआ कोई बुरा काम। ओए बुढ़े, तुमने मुझे गाली दी? वो बंदा मामू की हकीकत बयानी सुनते ही तेश में आ गया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बात खत्म करते ही उसने मामू के सामने रखी छुरी उठा ली और इससे पहले कि मामू उसके इरादे को भांप पाता, इस कमबख्त ने मामू की गर्दन पर छुरी का वार कर दिया। मामू छुरी खाते ही जमीन पर गिर गया और मैं इसे देखने के लिए आगे बढ़ा। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ खबर नहीं जनाब।
سلو خاموش ہوا تو میں نے گمبھیر انداز میں کہا، اس کے علاوہ اگر تمہیں کوئی خاص بات پتا ہو تو بتاؤ۔ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی، میں جو کچھ جانتا تھا وہ آپ کو پوری تفصیل سے بتا دیا ہے، اس کے سوا مجھے کچھ اور نہیں پتا۔ ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ سبحان ماموں کی بیوی کو لے کر آ گیا۔ ماموں کی گھر والی کا نام غفوری تھا اور وہ بھی ماموں کی طرح ہی مومانی کہلاتی تھی۔ وہ سانولی رنگت کی مالک ایک پستہ قامت عورت تھی اور 50 کے پیٹے میں دکھائی دیتی تھی۔ ان دونوں میاں بیوی کے بارے میں ایک خاص بات جو بعد میں مجھے معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ وہ لوگ بے اولاد تھے۔ میں نے غفوری مامی کو تسلی تشفی دی اور کہا، تم فکر نہ کرو، ماموں 2-4 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، معمولی سا زخم آیا ہے گردن پر۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہہ دیا ہے کہ یہ اپنے کمپاؤنڈر کو گھر بھیج کر ماموں کی پٹی وغیرہ کروا دیا کریں گے اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو انجیکشن وغیرہ بھی لگوا دیں گے۔ اب تم ماموں کو گھر لے کے جاؤ اور یہ جتنا زیادہ آرام کریں کرنے دو۔ جس نے ان پر چھری سے حملہ کر دیا، اس بندے کے بارے میں ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل سکا، لیکن مجھے امید ہے کہ بہت جلد میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا، پھر پتہ چل جائے گا کہ وہ سورما ہے کون۔ سہیدرا کا تو بچہ بچہ ماموں کو جانتا ہے، مامی غفوری نے کہا۔ میں جانتی ہوں کہ وہ غصے کا تھوڑا تیز ہے، لیکن کسی کی مجال نہیں کہ چھری سے اس پر حملہ آور ہو۔ یہاں کے سب لوگ اس کے غصے سے واقف ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے مامی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ایک تو وہ بندہ سہیدرا کا رہنے والا نہیں تھا، اس لیے وہ ماموں کے مزاج سے واقف نہیں تھا، اور دوسرے یہ کہ وہ کمبخت غصے کا خود بھی بہت تیز تھا۔ ماموں نے تو آرام ہی سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، پر وہ اس کے ایک جملے کو برداشت نہ کر سکا اور طیش میں آ کر اس نے چھری سے ماموں پر حملہ کر دیا۔ جب وہ ادھر کا رہنے والا نہیں تھا تو پھر اس کی ماموں سے کیسی دشمنی؟ مامی غفوری نے الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ بس پیسوں کے لین دین پر ان میں منہ ماری ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی معلومات کے مطابق کہا، اس کے کھانے کا جو بل بنا تھا وہ اس سے کم دے رہا تھا۔ میں ماموں کو پچھلے 30 سال سے جانتی ہوں، مامی غفوری نے بڑے اعتماد سے کہا۔ وہ غصے کا ذرا تیز ضرور ہے لیکن دل کا برا نہیں، اور بے ایمان یا دھوکے باز ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہرحال اللہ کا شکر ادا کرو کہ ماموں کی جان بچ گئی، ورنہ اگر زخم ذرا اور گہرا ہو جاتا تو شہرک کٹنے کا بڑا کبھی امکان تھا۔ آپ نے بتایا ہے کہ وہ بندہ سہیدرا کا رہنے والا نہیں؟ مامی غفوری آنکھیں سکیڑ کر سوچنے والے انداز میں بولی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی مہمان ہو سکتا ہے۔ مہمان؟ کس کا مہمان؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ یہ تو مجھے پتا نہیں جناب، وہ جلدی سے بولی۔ جب وہ یہاں کا وسنیک نہیں تو پھر کسی کے گھر آیا ہوا کوئی مہمان ہی ہو سکتا ہے، کسی کا بھی مہمان۔ غفوری مامی نے ایک اہم پہلو کی جانب توجہ مبذول کرائی تھی۔ یہ عین ممکن تھا کہ وہ بندہ کسی کا مہمان ہو، لیکن اس صورت میں فوراً ایک سوال اٹھتا تھا کہ اگر وہ کسی کے گھر آیا ہوا مہمان تھا تو پھر اسے ماموں کی دکان پر بیٹھ کر ٹکے کباب کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر ضرورت پیش آ ہی گئی تھی تو وہ اکیلا کیوں تھا؟ اس کے ساتھ گھر کا کوئی آدمی کیوں نہیں تھا؟ اگرچہ اس پہلو پر بہت سارے سوال اٹھتے تھے، لیکن اسے نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ غفوری مامی کی بات میں اچھا خاصا وزن تھا۔ میں اس حوالے سے بھی لوگوں کو چیک کرنے کی کوشش کروں گا، میں نے غفوری مامی کو دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ نامراد جو کوئی بھی ہے بہت جلد میری گرفت میں آ جائے گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو تھانے دار صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولی، اور جب وہ آپ کے ہتھے چڑھ جائے تو اس کا دیدار مجھے بھی کرائیں۔ میں سانس روک کر اس کے سر پر پورے 7 جوتے ماروں گی اور پوچھوں گی، بتا اس نے تیری کون سی بھانجی کو چھیڑا تھا جو تو نے اس پر چھری اٹھائی؟ یہ ماموں کی گھر والی جگت مامی غفوری بھی مزاج اور غصے کی کچھ سست نظر نہیں آتی تھی۔ وہ 4 جملے ہی اس نے اس کے اسٹائل کا تعارف پیش کر دیا تھا، وہ شخص جب بھی میرے قابو میں آیا یا میں تمہاری خواہش ضرور پوری کروں گا، میں کل کسی وقت اس کا بیان لینے آؤں گا۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلایا اور میں نے سبحان نامی اس بندے کے ہمراہ ماموں اور مامی کو عباس کلینک سے ان کے گھر کی جانب روانہ کر دیا۔ سبحان کے بارے میں مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ ماموں کا پڑوسی تھا اور سہیدرا کے مین بازار ہی میں اس کی کریانے کی دکان تھی۔ ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جب میں اپنی کہانی میں کسی گاؤں دیہات کے بازار کا ذکر کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہرگز لاہور، کراچی یا راولپنڈی جیسا مین بازار نہیں ہوتا۔ گاؤں دیہات کے مین بازار کا مطلب ہے کسی بھی مرکزی گلی میں مختلف نوعیت کی چند دکانیں۔
मामू और मामी को इनके घर भिजवाने के बाद मैं सलामत अली उर्फ सल्लू के साथ जाए वारदात पर रवाना हो गया। फरीद बुखारी ने किसी फील्ड मार्शल का किरदार अदा किया था। जब मैं वापस मामू टिक्का फरोश की दुकान पर पहुंचा तो हर शे ज्यों की त्यों थी। मैं फौरी तौर पर जाए बकुआ के मायने में मसरूफ हो गया। उसूली तौर पर यह काम मुझे सबसे पहले करना चाहिए था, लेकिन जब मुझे पता चला कि मामू की लाश को किसी क्लिनिक भिजवाया जा चुका है तो मैं फौरन उधर लपक गया था। मैं तो मामू के कत्ल की इतला पाकर थाने से निकला था और फिर पे दर पे सूरत हाल में तब्दीली रूनुमा होती चली गई। अगर वो ऐसा ही शदीद जख्मी हो चुका था तो फिर उसे सोहिद्रा के किसी क्लिनिक नहीं बल्कि वजीराबाद के सरकारी अस्पताल ले जाने की ज़रूरत थी। यही तशवीश मुझे जाए बकुआ से खींचकर डॉक्टर अब्बास के क्लिनिक पर ले गई थी। मैंने 15-20 मिनट तक कांस्टेबल सफ्तर के ताबुन से जाए वारदात का मुकम्मल मुआयना कर डाला। वो बुनियादी तौर पर एक छोटी सी दुकान थी जिसके आगे एक बड़े से चौबी तख्त पर मामू ने अपनी दुकानदारी सजा रखी थी। कोयलों वाली एक बड़ी सी अंगीठी के बराबर में तिक्का और बोटी कबाब की सीखों वाला स्टैंड था। दूसरी जानिब एक बड़े से तसला नुमा बर्तन में माल भरा हुआ था। टिक्के, बोटी और कबाब के इस माल को मसाला लगाकर बिल्कुल तैयार हालत में महफूज कर लिया गया था। अब इसे सीख में पिरोकर कोयलों पर सेकने की ज़रूरत थी। जिस गद्दीनुमा सीट पर मामू बराए जमान होकर तिक्के कबाब तैयार करता था वो दरअसल लकड़ी की बनी हुई एक चौकी थी, जिसके ज़ेरी हिस्से में 2 दराजें भी बनी हुई थीं जिनमें मामू अपनी बिक्री की रकम रखा करता था। इसी चौकी के ऊपर रुई वाली गद्दी रखकर मामू ने अपने बैठने की जगह बना रखी थी। इसी चौकी की दाएं जानिब चटनी और प्याज वाले 2 तसले रखे हुए थे और एक छोटे से बर्तन में घी भी नजर आ रहा था। 24 तख्त के आगे मामू ने ग्राहकों के लिए लकड़ी ही की 4-5 बेंचें डाल रखी थीं, जहां बैठकर वो लोग अपने मैदों को खुश किया करते थे। आजकल के दौर की ज़बान में यूं कहेंगे कि वो बारबेक्यू के मज़े उड़ाया करते थे। मैंने इस छुरी की तलाश में भी चारों जानिब नज़र दौड़ाई, जो मामू की मिल्कियत बल्कि इसकी दुकानदारी का एक लाजमी जुज़्व थी, और इसी छुरी की मदद से एक अजनबी बदमाश ने मामू को ज़रबे शदीद पहुंचाई थी, लेकिन मज़कूरा छुरी मुझे कहीं भी दिखाई न दी। अब यही सोचा और कहा जा सकता था कि वो बंदा मामू को ज़ख्मी करने के बाद छुरी अपने साथ ले गया था। मैंने रिटायर्ड फौजी फरीद बुखारी को 10 ऐसे अफराद इकट्ठा करने की हिदायत की थी जो हमलावर अजनबी को देखते ही पहचान सकते हों, और इस अल्लाह के बंदे ने मेरी मतलूबा 15 बंदे जमा कर लिए थे। जब मामू और बदमाश हमलावर के बीच बहसबाजी हो रही थी तो आसपास की दुकानों के लोग भी जमा हो गए थे। गोया ऐसे शाहिदीन की कोई कमी नहीं थी जो अजनबी हमलावर की शनाख्त में मददगार साबित हो सकते थे। मैंने फरीद बुखारी की जानिब देखते हुए कहा, आप इन लोगों को लेकर थाने आ जाएं, फिर मैं बताता हूँ कि इन्हें करना क्या है। थाना जाए बकुआ से ज़्यादा फासले पर न था। मैं दरअसल वहाँ सबके सामने ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता था जिसके गलत इस्तेमाल से बाद में मुझे तफ्तीशी मामलात में किसी रुकावट या मुश्किल का सामना करना पड़ता। दोस्त दुश्मन तो हर जगह मौजूद होते हैं, लिहाजा तफ्तीशी मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतना पड़ती है। फरीद बुखारी ने उस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है मलिक साहब, जो आपका हुक्म, आप चलें, हम भी आपके पीछे ही पहुंच रहे हैं। वो लम्हे भर को रुका, फिर इधर उधर निगाह दौड़ाने के बाद इजाफा करते हुए बोला, इतने बंदों के लिए हमें कम से कम 2 टांगे तो करना ही होंगे। आप जो भी मुनासिब समझते हैं वो इक़दाम ज़रूर करें। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि 15-20 मिनट में आप लोग मेरे पास थाने में पहुँच जाएंगे मलिक साहब। फरीद बुखारी ने बड़े एतमाद से कहा, आप मुतमईन होकर जाएं। और मैं मुतमईन होकर सफदर के साथ वापस थाने आ गया। ये इत्मीनान सिर्फ इस हवाले से था कि रिटायर्ड फौजी फरीद बुखारी ने जिस काम का वादा किया था वो हो जाएगा। अलावा इसी और बहुत सारे मामलात ने मुझे अंदर से बेचैन कर रखा था। मेरे लिए सबसे ज़्यादा तशवीशनाक अमर ये था कि इस बंदे को कोई भी नहीं जानता था। जब वो सोहिद्रा में बिल्कुल नया था तो फिर सवाल ये पैदा होता था कि वो यहाँ क्या कर रहा था और कहाँ से वो आया था। अगर वो किसी का मेहमान था तो ये पता चलना बहुत ज़रूरी था कि वो यहाँ किस रिहायशी के घर में मेहमान बनकर आया हुआ था। किस्सा मुख्तसर, जल्द से जल्द इस बंदे का सुराग लगना निहायती अहम था।
جب میری نظر میں وہ بندہ اتنی اہمیت اختیار کر گیا تھا کہ میں اس کا سراغ لگانے کے لیے بے چین ہو رہا تھا، تو اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ اگر وہ کسی بری نیت سے قصبہ سوہدرا میں وارد ہوا تھا تو پھر اسے لازماً یہاں سے جانا بھی تھا، لہٰذا ان تمام راستوں کی نگرانی اور ناکہ بندی بھی ضروری تھی جو سوہدرا میں داخل ہوتے تھے یا یہاں سے باہر جاتے تھے، اور اس مقصد کے لیے میرے ذہن میں سب سے اچھی جگہ سوہدرا کا بس اسٹینڈ تھا۔ میرے تھانے سے چند گز کی دوری پر ایک بس اسٹینڈ واقع تھا۔ اسٹینڈ کا لفظ اخلاقاً شامل ہو گیا تھا، ورنہ وہاں ایسی کوئی بات تھی نہیں، بس بسوں کے رکنے کے لیے ایک جگہ مخصوص تھی۔ اسے آپ چند درختوں کے نیچے واقع ایک سادہ سا دیہاتی بس اڈہ سمجھ لیں تو آسانی رہے گی۔ وزیر آباد سے آنے والی بسیں اور ویگنیں وہاں چند منٹ کا پڑاؤ کرتی تھیں، پھر آگے کے گاؤں دیہات کی سمت بڑھ جاتی تھیں۔ اسی بس اسٹینڈ کے پہلو میں ٹانگا اسٹینڈ بھی واقع تھا۔ میں نے اس مقام کی خصوصی نگرانی کا فیصلہ اس لیے بھی کیا تھا کہ سوہدرا کی جانب سے رہنے والوں اور یہاں سے کہیں اور جانے والوں کو اس بس اسٹینڈ یا ٹانگا اسٹینڈ سے باہر نکلنے کے لیے یہیں سے گزرنا پڑتا۔ کچھ بھی تھا، اس نامعقول اجنبی لفنگے کی فوری گرفتاری بہت ضروری تھی۔ میں نے تھانے پہنچ کر کانسٹیبل حیدر علی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ حیدر علی مقامی آدمی تھا اور سوہدرا کے بچے بچے کو صورت سے پہچانتا تھا۔ اگر اس وقت سوہدرا کا کوئی وسنیک اس کہانی کو پڑھ رہا ہے تو اسے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس دور کی یہ کہانی ہے اس زمانے میں سوہدرا اتنا زیادہ پھیلا ہوا دکھائی نہیں دیتا تھا جیسا کہ آج کل نظر آتا ہے۔ اس وقت یہ اونچی سی جگہ پر واقع ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں بسنے والا ہر شخص گاؤں کے دیگر رہائشیوں کو اچھی طرح جانتا اور پہچانتا تھا۔ حیدر علی نے مجھے سلام کیا اور اٹینشن ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے اپنے سامنے ایک کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا، پھر نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں اسے حالیہ واقعات سے آگاہ کیا۔ وہ بڑی توجہ سے میری بات سنتا رہا۔ میں خاموش ہوا تو اس نے نہایت ہی فرما برداری سے کہا، ملک صاحب آپ حکم کریں، جو بھی کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ حیدر علی ایک چاق و چوبند اور ذہین کانسٹیبل تھا۔ اس کی عمر 24 اور 27 سال کے درمیان رہی ہوگی۔ مجھے اس کی ذہانت اور پیشہ ورانہ صلاحیت پر پورا بھروسہ تھا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، آج کی رات اور کل کا دن تمہیں اس راستے کی کڑی نگرانی کرنا ہے جو سوہدرا سے نکل کر دوسرے مقامات کی طرف جاتا ہے۔ صرف ان لوگوں پر نظر رکھنا ہے جو سوہدرا کو چھوڑ کر وزیر آباد کی طرف جانے کی کوشش کریں یا دوسری سمت بالائی گاؤں دیہات کا رخ کرنا چاہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اجنبی بدمعاش بھی یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ اجنبی لوگوں پر ہی خصوصی نظر رکھنا ہوگی۔ حیدر علی نے کہا، آپ تو یہ انتظام صرف اس شخص کو گرفتار کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا جس نے محمود تکے والے کو چھری کے وار سے شدید زخمی کر دیا ہے؟ تم بالکل صحیح سمجھ رہے ہو حیدر علی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں واقعی اس اجنبی لفنگے کو جتنی جلدی ممکن ہو اپنی نظر کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کس مقصد سے آیا ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، میں آج رات ہی اس اجنبی شخص کی تلاش کا کام شروع کر رہا ہوں۔ اگر وہ کسی بری نیت سے سوہدرا میں موجود ہے تو میری کارروائی کے نتیجے میں وہ بوکھلا جائے گا اور اسی بوکھلاہٹ میں وہ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ ایسے وقت میں تم اسے قابو کر کے ہتھکڑی پہنا دو گے۔ اس کام کے لیے میں تمہیں 2 صحت مند اور مستعد نوجوان بھی دوں گا۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ اس کام کو کیسے ہینڈل کرتے ہو، بتاؤ، کر لو گے نا؟ ملک صاحب آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے، جبھی تو آپ اتنی بڑی ذمہ داری مجھے سونپ رہے ہیں۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کا بھروسہ نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ شاباش، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، مجھے تم سے یہی امید تھی حیدر علی۔ تم اس مشن میں ہر قسم کی کارروائی کر سکتے ہو۔ اگر مطلوبہ آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے تمہیں کسی مرحلے پر حد سے گزرنا پڑے تو اجازت ہے، مجھے ہر قیمت پر وہ بندہ چاہیے۔ ملک صاحب، جناب میں آپ کی امید پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا اور تمہیں یہ کام سادہ لباس میں رہتے ہوئے کرنا ہوگا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، بس اب تم روانہ ہو جاؤ۔ آپ نے جن 2 مستعد نوجوانوں کا ذکر کیا ہے، وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، وہ کون لوگ ہیں اور وہ کس طرح میری معاونت کریں گے؟ ان دونوں کا تعلق سوہدرا ہی سے ہوگا،
میں نے جواب دیا، تم یہاں کے ایک ایک آدمی کو جانتے ہو، انہیں دیکھتے ہی پہچان لو گے۔ میں خود انہیں لے کر تمہارے پاس آؤں گا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان سے کس طرح کام لینا ہوگا، اس کا فیصلہ تم خود ہی کرو گے۔ وہ مکمل طور پر تمہارے اختیار میں ہوں گے، جیسے چاہو انہیں استعمال میں لانا۔ کانسٹیبل حیدر علی نے مجھے سلام کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ میں جو اتنی شد و مت سے اس اجنبی لفنگے کی تلاش کا پروگرام سیٹ کر رہا تھا، وہ ہو سکتا تھا کہ بعض لوگوں کو بہت عجیب محسوس ہو، لیکن مجھے ہرگز ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اگر کسی ایسے آدمی کی بات ہوتی جو سوہدرا کا رہنے والا ہوتا تو شاید میں ماموں کے ساتھ اس کے تنازع کو اتنی اہمیت نہ دیتا، سیدھا سیدھا اسے پکڑ کر تھانے لے آتا۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی دوسرا تھا۔ ایک تو اس اجنبی فتنہ پرور شخص کو کوئی جانتا نہیں تھا، دوسرے ماموں کی اس سے کوئی دشمنی بھی نہیں تھی، تیسرے وہ اس واردات کے بعد اچانک منظر سے غائب ہو گیا تھا۔ بس یہی ایک بات میری تشویش بلکہ پریشانی کا سبب تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد فرید بخاری اپنی ٹیم کے ساتھ میرے پاس پہنچ گیا۔ ٹیم سے مراد وہ 15 افراد تھے جو حملہ آور اجنبی کو دوبارہ دیکھنے پر بآسانی پہچان سکتے تھے۔ میں نے انہیں فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اتنے زیادہ افراد کو ایک ساتھ بٹھانا تو ممکن نہیں تھا، لہٰذا میں نے فرید بخاری کو کرسی پیش کی اور باقی سب کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ پھر میں نے حوالدار جان محمد کو بلا کر ان سب کے نام بمِ ولدیت کے فہرست تیار کرنے کو کہا۔ ان سب کا تعلق چونکہ معزز سوہدرا سے تھا، لہٰذا ایڈریس وغیرہ نوٹ کرنے کی چنداں ضرورت نہیں تھی۔ میں نے ان سب کو تمام حالات و واقعات سے آگاہ کیا، انہیں اپنی سوچ کے بارے میں بتایا اور پھر گہری سنجیدگی سے کہا، وہ جو کوئی بھی ہے وہ آپ لوگوں کے اندر ہی سوہدرا میں موجود ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی اسے نہیں جانتا، لیکن آپ میں سے ہر کوئی اسے دیکھتے ہی پہچان لے گا، اور یہی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اسے ڈھونڈ نکالیں۔ وہ جہاں بھی ملے اسے پکڑ کر میرے پاس لے آئیں۔ اسے قابو کرنے کے لیے اگر لڑائی جھگڑا اور مار کٹائی بھی کرنا پڑے تو تم لوگوں کو میری طرف سے کھلی چھٹی ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، ایک بات کا امکان موجود ہے، اس لیے دھیان رکھنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ وہ اجنبی کسی کے گھر آیا ہوا کوئی مہمان بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے اس بات کا تو یقین ہے کہ وہ آپ میں سے کسی کا مہمان نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر آپ میں سے کوئی نہ کوئی اسے ضرور پہچان لیتا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ میرے اس سوال کے جواب میں چاروں جانب سے تائیدی آوازیں ابھریں اور انہوں نے اپنے اپنے انداز میں سر کو اثباتی جنبش بھی دی۔ میں نے باری باری ان کے چہروں کا جائزہ لینے کے بعد کہا، لہٰذا اس نقطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس بندے کو تلاش کرنا ہے۔ یہ گاؤں کوئی زیادہ بڑا نہیں، تم لوگ آپس میں سوہدرا کے مختلف علاقوں کو بانٹ لو اور ابھی سے کام شروع کر دو۔ جیسے ہی کوئی اہم بات پتہ چلے تو فوراً مجھے اطلاع دینا، اور اگر وہ مجرم کہیں نظر آ جائے تو پہلے اسے قابو کرنا ہے، اس کے بعد میرے پاس آنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بار پھر انہوں نے اثبات میں جواب دیا تو میں نے کہا، ماموں تکہ فروش تھے، اس کی کوئی دشمنی نہیں تھی، پھر بھی اس پاگل نے ماموں کو شدید زخمی کر دیا۔ اس جنونی سے کسی بھلائی کی توقع نہیں کی جا سکتی، وہ کسی اور شخص کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ماموں کی تو جان بچ گئی، گاؤں کے کسی اور شخص کو وہ موت کے گھاٹ بھی اتار سکتا ہے۔ تم لوگوں کی سلامتی اور حفاظت اسی میں ہے کہ اس شخص کو جلد از جلد پکڑنے کی کوشش کرو۔ وہ سب مجھے یقین دہانی کرانے کے بعد واپسی کے لیے روانہ ہونے لگے تو میں نے ان میں سے 2 ہٹے کٹے نوجوانوں کو روک لیا اور باری باری ان کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، تم دونوں کا نام کیا ہے؟ میرا نام اسلم ہے جی، ایک نے بتایا۔ محمد اسلم، دوسرے نے جواب دیا۔ میں جاوید شاہ ہوں۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق اسلم نامی نوجوان کی عمر 20 سال کے آس پاس تھی، جبکہ جاوید 18 سے زیادہ کا نظر نہیں آتا تھا۔ دونوں کی صحت کو قابل رشک کہا جا سکتا تھا۔ میں نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی ان کا انتخاب کیا تھا۔ تم دونوں میں سے کسی کی شادی بھی ہوئی ہے یا ابھی تک کنوارے ہی گھوم پھر رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں نے یہ سوال ایک خاص مقصد کے تحت کیا تھا، لیکن انہوں نے پتہ نہیں کیا سمجھا کہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے تکنے لگے۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، گھبرا کیوں گئے؟ میں تم لوگوں کی شادیاں نہیں کروانے جا رہا۔ انہوں نے یکے بعد دیگرے مجھے بتایا کہ ابھی ان میں سے کسی کی شادی نہیں ہوئی۔ میں نے ایک گہری سانس چھوڑتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پھر تو تمہارے ساتھ بیوی بچوں والا کوئی جھنجھٹ نہیں۔ تم ایسا کرو کہ اپنے گھر بتا کر آ جاؤ کہ آج کی رات تمہاری تھانے میں گزرے گی۔ تھانے میں؟ اسلم نے گھبراہٹ آمیز انداز میں کہا۔ جاوید نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا، جناب ہم نے کیا جرم کیا ہے؟ ملک صاحب آپ نے تو ان دونوں جوانوں کو ڈرا ہی دیا ہے،
فرید بخاری نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، اب ان کو اصل بات بھی بتا دیں ورنہ یہ بیچارے خواہ پریشان ہوتے رہیں گے۔ محمد اسلم اور جاوید شاہ کے سوا باقی تمام 13 مجرم شناس افراد میرے کام لینے کے بعد تھانے سے رخصت ہو گئے تھے۔ ان دونوں جوانوں کو میں نے کسی خاص مقصد کے لیے روکا تھا یا پھر فرید بخاری ابھی تک میرے پاس بیٹھا ہوا تھا؟ وہ ریٹائرڈ فوجی تھا، لہٰذا اپنے تجربے کی بنا پر وہ اتنا تو بھانپ ہی گیا ہوگا کہ میں نے انہیں کسی کام ہی کے سلسلے میں روکا ہے۔ میں نے اسلم اور جاوید کی الجھن دور کرنے کے لیے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کسی پریشانی یا وہم میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ اصل میں تم لوگوں کی کسی خاص جگہ ڈیوٹی لگانا چاہتا ہوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ان دونوں کو میں کانسٹیبل حیدر علی کے ساتھ نتھی کر دوں گا جو تھوڑی دیر پہلے ایک خاص مشن پر روانہ ہو چکا تھا۔ اسلم اور جاوید بھی چونکہ مقامی تھے لہٰذا ان تینوں کی خوب نبھ جاتی اور میں ان کی جانب سے زیادہ بہتر نتائج کی توقع رکھ سکتا تھا۔ میری وضاحت سن کر ان کے چہروں پر اطمینان جھلکنے لگا اور وہ مجھے سلام کر کے خوشی خوشی رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد فرید بخاری نے گمبھیر انداز میں کہا، ملک صاحب، آپ نے ایک بہت اہم نکتہ اٹھایا ہے اور میں مسلسل اسی بارے میں سوچ رہا ہوں۔ کون سا نکتہ؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہی جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، جس میں آپ نے اس امکان کو ظاہر کیا ہے کہ وہ وحشی انسان کسی کے گھر میں آیا ہوا کوئی مہمان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نکتہ نہیں میں نے اٹھایا بلکہ ماموں کی گھر والی غفوری مامی نے اٹھایا ہے بخاری صاحب، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ جب عباس کلینک میں وہ ماموں کو لینے آئی تھی تو اس نے اجنبی بدماش کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اس جانب میری توجہ دلائی تھی۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک آسودہ سانس لی اور پھر اس سے پوچھا، بخاری صاحب، آپ مسلسل اس بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں؟ جناب، بات دراصل یہ ہے کہ میرے پڑوس میں ایک شادی ہو رہی ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے مجھے بتانے لگا، لڑکی کا نام زرینہ عرف شرمیلی ہے۔ کل چندر کلا نامی ایک گاؤں سے اس کی بارات آنے والی ہے۔ لیکن کسی شرمیلی کی شادی کا موجودہ معاملے سے کیا واسطہ ہے؟ میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ واسطہ وہی ہے جناب جس کی جانب تھوڑی دیر پہلے آپ نے توجہ دلائی ہے، وہ بدستور سنجیدہ لہجے میں بولا۔ وہی کہ ماموں پر حملہ کرنے والا اجنبی گنڈا کسی کا مہمان بھی تو ہو سکتا ہے۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، آپ کا اشارہ اس امر کی جانب ہے کہ شادی والے گھر میں تو ادھر ادھر سے بہت سارے مہمان آئے ہوئے ہوں گے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جی ملک صاحب، آپ میری بات کی تہ میں اتر گئے ہیں، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے، میں نے اپنے پڑوس میں کئی اجنبی چہروں کو دیکھا ہے جن میں مرد، عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ ظاہر ہے کہ تمام لوگ نیاز علی اور رفعت بی بی کے رشتہ دار ہوں گے جو زرینہ کی شادی میں شرکت کی غرض سے یہاں آئے ہوئے ہوں۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان کا تعلق موضع سہیدرا سے نہیں ہے۔ زرینہ عرف شرمیلی کے والد کا نام نیاز علی اور والدہ کا نام رفعت بی بی تھا۔ فرید بخاری ہی کی زبانی بعد میں مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ شرمیلی کی عمر لگ بھگ 22 سال تھی۔ اس سے ایک چھوٹا بھائی الیاس 12 سال کا تھا۔ یہ کل 4 افراد کا خاندان تھا جس میں سے کل ایک فرد یعنی کہ شرمیلی کو یہاں سے رخصت ہو جانا تھا۔ موضع چندر کلاں سہیدرا سے 4 میل کے فاصلے پر واقع ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اگر سہیدرا کے اندر کھڑے ہو کر دیکھیں تو یہ گاؤں وزیر آباد کی مخالف سمت میں پڑتا تھا۔ بہرحال ہر دو صورت میں بارات کو اسی مقام سے گزرنا تھا جہاں میں نے کانسٹیبل حیدر علی کو تعینات کر دیا تھا۔ شرمیلی کی شادی چندر کلاں کے ایک نوجوان فاروق احمد سے ہو رہی تھی جس کے باپ انوار احمد کا انتقال ہو چکا تھا اور شادی کے تمام تر انتظامات اس کی ماں صادقہ بی بی ہی کر رہی تھی۔ یہ تمام تر معلومات مجھے فرید بخاری کی زبانی حاصل ہوئی تھی۔ جب اس نے شرمیلی کی شادی اور اس کے گھر میں آنے والے مہمانوں کا تفصیلی ذکر کیا تو میں نے گمبھیر انداز میں کہا، بخاری صاحب، پھر تو آپ کے لیے بھی بہت سا کام نکل آیا ہے۔ آپ حکم کریں جی، میں تو ہر خدمت کے لیے تیار ہوں، وہ تعاون آمیز انداز میں بولا۔ آرام و سکون کی زندگی گزارتے ہوئے میری ہڈیوں کو پھپھوندی لگ رہی ہے، چلیں اس بہانے ہاتھ پاؤں کو حرکت دینے کا موقع مل جائے گا۔ شادی والا گھر آپ کے گھر کے برابر میں واقع ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لہٰذا وہاں آئے ہوئے مہمانوں پر کڑی نگاہ رکھنا آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ یہ تو میں کر لوں گا، وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا، لیکن اس سے مقصد حاصل نہیں ہو سکے گا۔ کیا مطلب ہے؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ مہمانوں کی نگرانی اس لیے کروانا چاہتے ہیں نا؟
میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا اس نے مجھے سے استفسار کیا تاکہ اس آدمی کو قابو کیا جائے جس نے چھری کا وار کر کے ماموں کو شدید زخمی کر دیا ہے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ظاہر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے ملک صاحب کہ میں نے اس خبیث کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولا، میں اسے پہچانوں گا کیسے؟ اس مسئلے کا بہت ہی آسان حل ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ اگر آپ اس شخص کو صورت سے نہیں پہچانتے تو اپنے ساتھ کسی ایسے بندے کو منسلک کر لیں جس نے جائے وقوع پر اس بدمعاش کو یہ واردات کرتے دیکھا ہو۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی اور پھر اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، کیا یہ کوئی مشکل کام ہے؟ ہرگز نہیں ملک صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں ایسے بندے کا بندوبست کر لوں گا۔ ہمارے درمیان مزید 15 سے 20 منٹ تک اسی نامعلوم اجنبی حملہ آور کے بارے میں بات چیت ہوتی رہی۔ پھر فرید بخاری مجھ سے بڑا گرم جوش مصافحہ کرنے کے بعد تھانے سے رخصت ہو گیا۔ ایک اجنبی شخص نے تیش کے عالم میں چھری کا وار کر کے دوسرے شخص کو شدید زخمی کیا اور موقع سے فرار ہو گیا۔ یہ اسٹیٹمنٹ بظاہر بہت معمولی دکھائی دیتا ہے، لیکن میرا دل اسے معمولی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اگر وہ اجنبی لفنگا پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا تو بات آئی گئی ہو جاتی، مگر اس کی پراسرار گمشدگی ہی میری بے چینی کا اصل سبب تھی۔ میری چھٹی حس بار بار مجھے ٹھوکا دیتی تھی کہ کہیں نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ کیا گڑبڑ ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں انہی پریشان کن سوچوں کے ساتھ چومکھی لڑائی لڑ رہا تھا کہ مشتاق احمد اور جاوید شاہ واپس آ گئے۔ اب وہ خاصے حشاش بشاش اور پرسکون دکھائی دیتے تھے۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں انہیں بتایا کہ میں نے سوہدرا کی جانب آنے اور یہاں سے باہر جانے والے راستے کے ایک خاص مقام پر ناکہ لگایا ہے جہاں میرے تھانے کا ایک کانسٹیبل حیدر علی موجود ہے۔ تم دونوں کو اس مشن میں حیدر علی کی مدد کرنا ہوگی۔ آپ نے جو کچھ سمجھایا ہے ہم اسی پر عمل کریں گے، جاوید شاہ نے بڑی اعتماد سے کہا۔ شاباش، میں نے تعریفی انداز میں کہا۔ میں نے انہیں مزید ضروری ہدایات سے لیس کیا، پھر اپنی معیت میں وہاں چھوڑ آیا جہاں کانسٹیبل حیدر علی پہلے سے موجود تھا۔ اس کے بعد میں اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ جب ماموں کے قتل کی اطلاع مجھے ملی تھی اس وقت میں تھانے سے اٹھنے کا ارادہ کر چکا تھا اور مجھے بڑی کڑاکے کی بھوک بھی لگ رہی تھی، لیکن اب صورتحال کافی بدل چکی تھی۔ پچھلے 3 گھنٹے کی بھاگ دوڑ نے مجھے اس قدر تھکا دیا تھا کہ میری بھوک غائب ہو گئی تھی۔ اصولی طور پر تو اب مجھے اور زیادہ بھوک محسوس ہونا چاہیے تھی، لیکن بعض اوقات اصول اور قاعدے قانون دھرے رہ جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا، تاہم خالی پیٹ سونا بھی عقل مندی نہیں تھی، لہٰذا میں نے تھوڑا بہت کھایا، عشاء کی نماز ادا کی اور کوارٹر کے صحن میں چرپائی بچھا کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلی صبح بڑی ہنگامہ خیز ثابت ہوئی۔ میں ناشتے سے نمٹا ہی تھا کہ میرے کوارٹر کے دروازے پر تیز دستک کی آواز سنائی دی۔ ذہن فوری طور پر اس اجنبی فتنہ پرور شخص کی طرف چلا گیا جس نے پچھلی رات تیز دھار چھری کا وار کر کے ماموں تکے والے کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ ایسا سوچنا ایک فطری عمل بھی تھا۔ تھانے کے عملے کو اچھی طرح معلوم تھا کہ میں کتنے بجے اپنے کمرے میں پہنچ جاتا ہوں، لہٰذا کوارٹر کے دروازے پر عام حالات میں اس وقت دستک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ گزشتہ رات میں نے 3-4 گھنٹے جس نوعیت کی مصروفیت میں گزارے تھے انہیں عام حالات یا نارمل سچویشن نہیں کہا جا سکتا تھا، چنانچہ اجنبی کنڈے کے حوالے سے کسی اہم اطلاع کی توقع کرنے کا مجھے پورا حق تھا۔ یہی سوچتے ہوئے میں دروازے کی طرف بڑھا، یقیناً اسی بندے کے بارے میں یہ کوئی سنسنی خیز خبر ہوگی۔ جب تک میں مختصر سے صحن کو عبور کر کے بیرونی دروازے تک رسائی حاصل کرتا، دستک کی آواز ایک مرتبہ پھر ابھری، جس سے واضح تھا کہ دستک دینے والا کسی اضطراری یا اضطرابی کیفیت سے گزر رہا ہے۔ بہرحال میں نے دروازہ کھولا تو خالد بھٹی کی صورت نظر آئی۔ خالد بھٹی ایک کانسٹیبل تھا اور آج کل شبینہ ڈیوٹی انجام دے رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ رات بھر کا جگا ہوا ہے۔ میری سوالیہ نظروں کے جواب میں وہ بوکھلاہٹ آمیز انداز میں بولا، ملک صاحب اب فوراً تھانے چلیں۔ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں استفسار کیا۔ بڑا غضب ہو گیا ہے جی، رفعت بی بی کی لڑکی گھر سے غائب ہو گئی ہے اور الزام آ رہا ہے فوجی چاچا پر۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو خالد؟ میں نے خفگی بھرے انداز میں کہا۔ رفعت کی لڑکی کا فوجی چاچا سے کیا تعلق؟ یہ تو آپ تھانے آ کر خود ہی دیکھ لیں۔
کہ ان کے آپس میں کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، دونوں پارٹیاں آئی بیٹھی ہیں کافی دیر سے۔ فوجی چاچا سے اس کی مراد فرید بخاری تھا، کیونکہ سوہدرا میں سے بخاری صاحب کے بجائے فوجی چاچا بھی کہا جاتا تھا۔ رفعت بیوی کی لڑکی کا مطلب تھا کہ شرمیلی یعنی کہ زرینہ، جس کی آج چندر کلاں سے بارات آنے والی تھی، اور خالد بھٹی مجھے یہ اطلاع دے رہا تھا کہ شرمیلی گھر سے غائب ہو گئی تھی۔ یہ بڑی خطرناک اور سنسنی خیز اطلاع تھی۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم انہیں بٹھاؤ آرام سے، میں 10 منٹ میں آتا ہوں۔ یس سر، یہ کہتے ہوئے خالد بھٹی واپس چلا گیا۔ یہ ایک نیا سلسلہ سامنے آ گیا تھا جس کے حوالے سے ذہن میں پہلے سے کوئی سوچ موجود تھی ہی نہیں۔ مجھے کبھی امید تھی کہ مجھ تک جو بھی پہلی اطلاع پہنچے گی اس کا تعلق اسی نامعلوم شخص سے ہوگا جس نے پچھلی رات ماموں کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ وردی پہنتے ہوئے میں اس نئی ہنگامی صورتحال کے بارے میں غور کر ہی رہا تھا کہ ذہن کے کسی گوشے میں ایک چمک سی پیدا ہوئی۔ شرمیلی کی گمشدگی میں کہیں اسی اجنبی بدماش کا ہاتھ تو نہیں؟ یہ ناممکن نہیں تھا۔ جس نوعیت کے حالات پچھلے 12 گھنٹے سے دیکھنے میں آ رہے تھے، ان کی روشنی میں کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ گویا آج کا دن پھر بھاگ دوڑ اور افراتفری میں گزرنے والا تھا۔ میں برآمدے سے گزر کر اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا تو وہاں نصف درجن افراد کو بیٹھے دیکھ کر چونک گیا۔ ان میں سے صرف ایک چہرہ ایسا تھا جسے میں پہچانتا تھا، اور وہ چہرہ تھا ریٹائرڈ فوجی فرید بخاری کا۔ اس کے علاوہ 5-6 افراد بھی تھے، جن میں 1-2 عورتیں بھی شامل تھیں۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی ایک ادھیڑ عمر کی عورت تیزی سے آگے بڑھی۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ مجھ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتی ہو۔ میرے قریب پہنچ کر اس نے فریادی لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، میں تو لٹ گئی، میری جوان بچی گھر سے غائب ہو گئی ہے، میں دنیا والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ تھوڑی دیر بعد تو اس کی بارات آنے والی ہے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے بخاری کی جانب اشارہ کیا اور پھر احتجاجی انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بولی، مجھے پکا شک ہے کہ اسی بندے نے میری شرمیلی کو غائب کروایا ہے۔ میں نے فریادی عورت کی طرف دیکھتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں پوچھا، تم رفعت بی بی ہو نا؟ جی، میں ہی شرمیلی کی بدنصیب ماں ہوں۔ پھر میں نے اس کے پیچھے کھڑے مرد کی طرف اشارہ کیا اور رفعت سے سوال کیا، اور یہ تمہارا گھر والا نیاز علی ہے؟ نہیں جی، یہ تو میرا دیور افتخار علی ہے، رفعت نے جواب دیا، نیاز علی کا چھوٹا بھائی۔ نیاز علی تو شرمیلی کی خبر سن کر گر گیا تھا۔ اسے اتنی زور کا چکر آیا کہ دھڑام سے زمین پر گرا اور اس کے سر میں شدید چوٹ آئی ہے، اس لیے میں نیاز علی کو گھر میں چھوڑ آئی ہوں۔ اور لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی اور ایک جانب عورت کی طرف انگلی اٹھائی اور بتایا کہ یہ میری چھوٹی بہن نگہت ہے اور باقی بھی ہمارے مہمان ہیں۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں ذرا سی بھی دقت محسوس نہ ہوئی کہ ان نصف درجن افراد میں زیادہ تر رفعت بی بی ہی کے حمایتی تھے۔ فرید بخاری تو بیچارہ اکیلا ہی نظر آتا تھا۔ برآمدے میں کھڑے کھڑے کچہری لگانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، لہٰذا میں نے رفعت بی بی سے کہا، تم میرے کمرے میں آ کر اپنا بیان لکھواؤ، اور باقی لوگوں پر میں نے واضح کر دیا کہ تم میں سے کوئی ایک فرد رفعت کے ساتھ میرے کمرے میں آ سکتا ہے، وہاں میلہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بات ختم کرتے ہی میں اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد رفعت بی بی اور افتخار علی میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے رفعت بی بی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت ہی ہمدردانہ لہجے میں کہا، رفعت بی بی، مجھے تمہاری بچی کی گمشدگی کا سخت افسوس ہے۔ میں اسے جلد از جلد تلاش کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس مقصد میں کامیابی کے لیے مجھے تمہارے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں جی، وہ روحانسی آواز میں بولی۔ بتائیں مجھے کرنا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو تم مجھے اس واقعے کی تفصیل بتاؤ۔ اچھا جی، بتاتی ہوں، یہ کہہ کر وہ شروع ہو گئی اور اس نے بتایا کہ گزشتہ رات گھر میں شادی کا ہنگامہ چل رہا تھا، خوب گہما گہمی تھی، گھر عزیز رشتہ داروں سے بھرا ہوا تھا۔ آدھی رات سے کچھ دیر پہلے سب لوگ سو گئے، پھر آج صبح جب گھر کے لوگ بیدار ہوئے تو شرمیلی غائب تھی۔ شرمیلی کو گھر میں نہ پا کر ایک قیامت سی جاگ اٹھی۔ یہ انہونی سب کے لیے پریشانی کا باعث تھی۔ آج دن میں زرینہ عرف شرمیلی کی بارات آنے والی تھی اور وہ غائب ہو گئی تھی۔ رفعت بی بی کی پریشانی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو اور خصوصاً باراتیوں کو کیا جواب دے گی۔ اس کی تکلیف اپنی جگہ درست تھی، لیکن اس کہانی کی بہت سی باتیں میرے ذہن کو الجھا رہی تھیں، لہٰذا وہ جیسے ہی اپنا بیان مکمل کر کے خاموش ہوئی، میں نے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر دیا۔ کیا رات کو شرمیلی اکیلی سوئی تھی یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟
اس کے ساتھ اس کی سہیلی تھی، رفعت نے جواب دیا۔ شاہدہ نام ہے اس کا۔ شاہدہ اور شرمیلی کس کمرے میں سوئی تھیں یا؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو رفعت جلدی سے بولی، جی وہ دونوں اندرونی کمرے میں سوئی تھیں، باقی سب لوگ دوسرے کمروں میں اور صحن میں سوئے ہوئے تھے۔ آج صبح جب تم لوگ جاگے تو شرمیلی اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ سب سے پہلے گھر کے کس فرد کو پتہ چلا تھا کہ شرمیلی غائب ہو چکی ہے؟ شاہدہ ہی نے یہ اندھوناک خبر سب کو دی تھی، افتخار علی نے پہلی مرتبہ گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے بتایا۔ اس وقت تک گھر کے بیشتر لوگ بیدار ہو چکے تھے، اکا دکا بس سو رہے تھے۔ یہ خبر سنتے ہی گھر میں ایک ہنگامہ جاگ اٹھا۔ پہلے شرمیلی کو ادھر ادھر تلاش کیا گیا، جب وہ کہیں نہ ملی تو ہم نے تھانے کا رخ کیا ہے جناب، اور اب ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر رازدارانہ انداز میں بولی، تھانے دار صاحب، جو باہر ریٹائرڈ فوجی بیٹھا ہوا ہے نا، مجھے تو پورا شک ہے کہ شرمیلی کو اسی نے غائب کیا ہے۔ جی ہاں، اس کے چچا نے جلدی سے اس بات میں گردن ہلائی، مجھے بھی اس مچھل پر شک ہے جناب۔ آپ لوگ کس بنا پر فرید بخاری کو شرمیلی کی گمشدگی کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں؟ میں نے رفعت کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے سوال کیا۔ وہ تو برسوں سے آپ کا پڑوسی ہے، اس کی شرمیلی سے یا آپ سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ میں مانتی ہوں کہ ہم لوگوں کا ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا بھی ہے، دشمنی کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن کیا رفعت بی بی؟ وہ ذرا سا اٹکی تو میں نے فوراً پوچھ لیا، بخاری صاحب نے کل رات کو جو ڈرامہ کیا ہے وہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا، رفعت بی بی نے لیکن کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ اسی وجہ سے میرا دھیان اس کی طرف جا رہا ہے۔ ایسا رویہ اس نے یا اس کے گھر والوں نے پہلے کبھی نہیں دکھایا تھا۔ میں تو حیران ہوں کہ رات کو اسے ہو کیا گیا تھا۔ تھانے دار صاحب، افتخار علی اپنی بھابھی کی تائید میں بولا، رفعت بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، مجھے خود بھی اس بخاری کی حرکت بہت ناگوار گزری تھی۔ دیکھیں جی، اگر کسی آوارہ شخص نے محمود تکے والے کو چھری مار کر زخمی کر دیا ہے تو اس میں ہمارا اور ہمارے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کا کیا قصور ہے؟ رفعت بیوی نے برہمی سے کہا۔ یہ اس کی کوئی چال بھی ہو سکتی ہے تھانے دار صاحب، افتخار علی نے خفگی آمیز انداز میں کہا۔ وہ اس بہانے گھر کے اندرونی ماحول کا جائزہ لے رہا تھا تاکہ اسے اپنے کام میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ میں تو کہتا ہوں جناب، اس نے رازدارانہ انداز میں توقف کیا اور پھر دھیمی آواز میں بولا، میں تو کہتا ہوں جناب کہ آپ اس فوجی چاچا کو زیر تفتیش لا کر اس سے کڑی پوچھ گچھ کریں تو شرمیلے کا کوئی نہ کوئی سراغ مل ہی جائے گا۔ ضرور ضرور، کیوں نہیں، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا۔ شرمیلی کی گمشدگی کے حوالے سے آپ لوگ جس پر بھی اپنا شک ظاہر کریں گے، میں اس سے کڑی پوچھ گچھ کروں گا اور تفتیش کروں گا۔ میں نے تھوڑی دیر کو رک کر ایک گہری سانس لی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ صرف مجھے اتنا بتا دیں کہ رات فوجی چاچا نے آپ کے گھر میں کس قسم کی سرگرمی دکھائی تھی؟ ان دونوں نے مل جل کر مجھے جو واقعہ سنایا اس کا خلاصہ کچھ یوں تھا کہ ریٹائرڈ فوجی فرید بخاری گاؤں ہی کے ایک بندے کے ساتھ خفیہ نوعیت کی تفتیش کرتا پھر رہا تھا۔ اسے کسی ایسے اجنبی شخص کی تلاش تھی جو ماموں تکے والے کو شدید زخمی کر کے کہیں غائب ہو گیا تھا۔ فوجی چاچا کو یقین تھا کہ مذکورہ شخص سوہدرا کا وسنیک نہیں، لہٰذا وہ کسی کے گھر آیا ہوا مہمان بھی ہو سکتا ہے۔ اس رات سب سے زیادہ مہمان چونکہ شادی والے گھر میں موجود تھے اور یہ گھر فوجی چاچا کا پڑوس بھی تھا، لہٰذا اس کی تفتیش کا مرکز بھی یہی گھر بنا رہا۔ اگر اس پوچھ گچھ کا دائرہ رفعت کے گھر سے باہر ہی رہتا تو انہیں فرید بخاری کی یہ حرکت شاید اتنی ناگوار نہ گزرتی، لیکن جب اس نے تفتیش کے بہانے گھر کے اندر بھی جھانکنا شروع کیا تو گھر والوں کو تشویش ہوئی۔ بہرحال رفعت وغیرہ نے ایک دیرینہ پڑوسی ہونے کے ناطے اس کے کام میں مداخلت نہیں کی، لیکن جب آج صبح زرینہ اور شرمیلی اپنے کمرے سے غائب پائی گئی تو سب کا دھیان فوراً فوجی چاچا اور اس کی رات والی کارروائی کی طرف چلا گیا، اور اب یہ فساد رفعت کے گھر سے سفر کرتا ہوا تھانے تک پہنچ چکا تھا۔ میں نے بڑی توجہ سے ان دونوں کی بات سنی اور فوراً یہ بھی محسوس کر لیا کہ رفعت بیوی کے دل میں تو فوجی چاچا کے لیے مخالفانہ جذبات اتنے زیادہ نہیں تھے، لیکن افتخار علی کے بھڑکانے نے اسے خاصا گرم کر دیا تھا۔ وہ اپنی کم اور دیور کی زبان زیادہ بول رہی تھی۔ افتخار کے انداز سے یہی جھلکتا تھا کہ اسے 101% یقین ہے، شرمیلی کی گمشدگی میں فوجی چاچا کے سوا اور کسی کا ہاتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال وہ لوگ ایک فریاد لے کر میرے پاس آئے تھے، لہٰذا میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ لوگ مطمئن ہو کر گھر جائیں، تھوڑی دیر میں بھی پہنچ رہا ہوں۔
ضروری کارروائی کے لیے۔ انشاءاللہ میں جلد سے جلد شرمیلی کو ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کروں گا۔ اور اس مچھل فوجی چاچا کا آپ کیا کریں گے؟ افتخار علی نے مجھ سے استفسار کیا، جو ہمارے پیچھے ہی تھانے پہنچا ہے اور اس وقت باہر برآمدے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے خلاف میں نے آپ کی شکایت سن لی ہے، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ آپ لوگوں کے جانے کے بعد میں فرید بخاری سے کڑی پوچھ گچھ کروں گا۔ اگر وہ اس معاملے میں ملوث پایا گیا تو اطمینان رکھیں وہ سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ مجھے تو میری بچی واپس مل جائے بس، رفعت بی بی نے گلوگیر آواز میں کہا۔ مجھے کورٹ کچہری اور مقدمے بازی کا کوئی شوق نہیں ہے۔ بھابھی آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، افتخار علی نے رفعت کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ تھانے دار صاحب بہت جلد شرمیلی کو ڈھونڈ نکالیں گے، اور اگر وہ مچھل ہماری بچی کی گمشدگی میں ملوث ہے تو پھر تھانہ کچہری بھی ہوگی اور اس بدماش کو سخت سزا بھی ملے گی۔ شرمیلی بارات آنے سے پہلے مل جائے گی نا تھانے دار صاحب؟ وہ حسرت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ میری ناک نہیں کٹنا چاہیے جناب رفعت بی بی، میری کوشش تو یہی ہے کہ تمہاری بیٹی جلد از جلد بازیاب ہو جائے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ آگے اللہ کی جو مرضی، تم بھی شرمیلی کے ملنے کے لیے دعا کرو۔ تھوڑی دیر بعد میں نے رفعت بی بی کو تسلی تشفی دے کر اس کے دیور کے ساتھ روانہ کر دیا اور فرید بخاری المعروف بے مچھل فوجی چاچا کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس نے میرے سامنے بیٹھنے کے بعد تازہ ترین صورتحال کی وضاحت کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ میں نے جلدی سے کہا، بخاری صاحب آپ کو اپنی صفائی پیش کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ رفعت بی بی کی گمشدہ لڑکی والے معاملے میں آپ کا کوئی ہاتھ نہیں۔ آپ نے جس کھلے ڈلے انداز میں اس اجنبی بدماش کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، اسی نے ان لوگوں کو آپ پر شک ظاہر کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ مجھے اپنے نشانہ بننے یا مورد الزام ٹھہرائے جانے کی ذرا بھی پرواہ نہیں ملک صاحب، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ شرمیلی کی گمشدگی سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ رفعت کے گھر میں شادی کی وجہ سے اتنے زیادہ لوگ جمع تھے کہ میں گھر میں داخل ہوئے بغیر فرداً فرداً ان کا جائزہ نہیں لے سکتا تھا، لہٰذا مجھے یہ طریقہ اختیار کرنا پڑا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ قانون کی مدد کرنے کے لیے کیا ہے، لیکن افسوس کہ ہمارا مطلوبہ بندہ تو نہ مل سکا اور یہ ایک نیا پھڈا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ماموں کو زخمی کر کے فرار ہونے والے شخص کا، اور یہ بھی ایک ٹھوس سچائی ہے کہ شرمیلی اپنے گھر سے غائب ہو چکی ہے، میں نے بخاری کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تجزیاتی انداز میں کہا۔ میری معلومات کے مطابق وہ بندہ ابھی تک سوہدرا کے اندر ہی کہیں چھپا ہوا ہے۔ اگر وہ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتا تو میرے عملے کی نظر سے بچ نہیں سکتا تھا، اور یہی بات میں زرینہ عرف شرمیلی کے لیے بھی کہوں گا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے مائنہ خیز نظر سے بخاری کو دیکھا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، وہ اپنے گھر سے غائب ہو چکی ہے، وہ اپنی مرضی سے گئی ہے یا کوئی زبردستی اسے اٹھا کر لے گیا ہے، اس بات کا فیصلہ بعد میں کیا جا سکتا ہے۔ سرے دست میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ بھی ابھی تک موضع سوہدرا کے اندر ہی کہیں موجود ہے۔ وہ بھی اگر سوہدرا کو چھوڑنے کا ارادہ کرتی تو بچ کر نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے رات ہی میں نگرانی کا ایسا بندوبست کر دیا تھا کہ سوہدرا سے باہر جانے والا کوئی شخص بھی قانون کی نظر میں آئے بغیر ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ملک صاحب، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، کہیں شرمیلی کی گمشدگی میں بھی اسی بدماش کا ہاتھ تو نہیں جس نے رات ماموں کو شدید زخمی کر دیا تھا؟ ایسا ہو سکتا ہے، اور آپ کی طرح میرا ذہن بھی اسی انداز میں سوچ چکا ہے، میں نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اب ہمیں گھر گھر گھس کر تلاشی لینا ہوگی، پھر وہی بات کہ ایسا کریں گے تبھی ہمیں کامیابی مل سکے گی۔ آپ کہہ تو ٹھیک ہی رہے ہیں ملک صاحب، وہ پرخیال انداز میں بولا، لیکن میرا دھیان کسی اور طرف بھی جا رہا ہے۔ کس طرف؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر ہم فرض کر لیں، اور جیسا کہ موجودہ حالات بھی اسی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ ماموں کو شدید زخمی کرنے والا وہ لفنگا ہی شرمیلی کی گمشدگی کا ذمہ دار ہے، تو پھر یہ بھی طے ہے کہ یہ کام ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا ہے۔ شرمیلی اپنی مرضی سے غائب ہوئی ہے، اور وہ بھی اپنی رخصتی سے ایک رات پہلے۔ مجھے تو یہ کوئی عاشقی معشوقی کا چکر نظر آ رہا ہے جناب۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے ان الفاظ میں اضافہ کیا، اگر شرمیلی کو زبردستی اغوا کیا جاتا تو شادی والے گھر میں کوئی نہ کوئی افراتفری تو یقیناً پھیلنا چاہیے تھی نا؟ رات کو سب ٹھیک ٹھاک سوئے،
اور صبح پتہ چلا کہ دلہن ہی گھر میں موجود نہیں۔ یا تو شرمیلی خود اپنی مرضی سے کہیں گئی ہے جناب، اور یا پھر گھر کے کسی فرد نے اس سلسلے میں اس کی معاونت کی ہے۔ یہ اغوا کا معاملہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بخاری صاحب، میں آپ کے تجزیے سے کافی حد تک اتفاق کرتا ہوں، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میرے ذہن نے فوری طور پر جو لائحہ عمل ترتیب دیا ہے، اس کی روشنی میں ہمیں دو محاذوں پر نبرد آزما ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک محاذ میرا ہے اور دوسرا آپ کا۔ یہاں تک تو میں سمجھ گیا ہوں جناب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اب آپ آگے فرمائیں۔ میں نے فرمایا، آپ نے مجھے کل 15 افراد فراہم کیے تھے، جن میں سے 2 اسلم اور جاوید کو میں نے اپنے ایک کانسٹیبل کے ساتھ لگا رکھا ہے۔ باقی 13 کی مدد سے آپ سوہدرا کے چاروں جانب ایک گھیرا سا بنا لیں گے، تاکہ شرمیلی اور مطلوبہ بدمعاش میں سے کوئی یا وہ دونوں ایک ساتھ کہیں جانے کی کوشش کریں تو آپ لوگ انہیں فوراً قابو کر لیں۔ اب ہمیں ان ہی خطوط پر سوچنا ہے کہ وہ دونوں ساتھ ہیں۔ میں نے اتنا کہہ کر تھوڑا توقف کیا اور پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں اضافہ کیا۔ آپ چونکہ شرمیلی کے پڑوسی بھی ہیں اور آپ نے کسی عاشقی معشوقی والے معاملے کی نشاندہی بھی کی ہے، اس لیے اس معاملے کی جڑ کھودنا بھی آپ ہی کے فرائض کا حصہ ہے۔ آپ اپنے گھر کی خواتین سے مدد لیں اور جلد از جلد یہ پتہ چلانے کی کوشش کریں کہ شرمیلی اس شادی پر راضی بھی تھی یا اس کے گھر والے زبردستی بیاہ کر رہے تھے، اور اگر وہ واقعی فاروق نامی چندر کلاں کے اس جوان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو پھر اس کا رجحان کس طرف تھا؟ آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ یہ کام تو میں کر لوں گا، اب ذرا آپ اپنے مشن کے بارے میں بھی تو بتائیں۔ میں اپنے عملے کے 2-3 افراد کے ساتھ فوراً رفعت بی بی کے گھر جا رہا ہوں، میں نے بخاری کو اپنے پروگرام سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ سب سے پہلے تو جائے وقوع کا جائزہ لینا ضروری ہے، علاوہ ازیں شاہدہ نامی اس لڑکی کا کڑا انٹرویو بھی اہم ثابت ہوگا، جو شرمیلی والے کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ میں نے ذرا دیر کو رک کر سانس درست کی اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد ہم خانہ تلاشی کا سلسلہ شروع کریں گے۔ میری خواہش اور کوشش تو یہی ہے کہ شرمیلی کی بارات کی آمد سے پہلے ہی اسے برآمد کر لوں، بشرطے کہ وہ ابھی تک گاؤں کے اندر موجود ہو۔ بخاری نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ فرید بخاری عرف فوجی چاچا کا آخری جملہ بڑا پرمعنی اور فکر انگیز تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے اندر سے ایک صدا ابھر رہی تھی کہ زرینہ عرف شرمیلی سوہدرا ہی میں سے ملے گی۔ یہ چھٹی حس کا اشارہ بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ زرینہ عرف شرمیلی آدھی رات کے بعد ہی گھر سے نکلی تھی اور میں اس سے بہت پہلے معزز سوہدرا کی ناکہ بندی کا تسلی بخش انتظام اور بندوبست کر چکا تھا۔ شرمیلی اپنی شادی سے ایک رات پہلے گھر سے غائب ہو گئی تھی، تو اس کا صاف یہی مطلب تھا کہ وہ شادی کے لیے راضی نہیں تھی۔ صحیح صورتحال کا اندازہ جائے وقوع پر پہنچنے کے بعد ہی لگایا جا سکتا تھا۔ ماموں والے واقعے میں جن افراد نے حملہ آور کو بہت قریب سے دیکھا تھا، ان کے مطابق اس کا حلیہ کچھ اس طرح کا تھا: عمر 23 سال کے آس پاس، رنگ گورا، قد درمیانہ، جسم مائل بفر بھی، ہلکی اور باریک سی مونچھیں، دائیں آنکھ کے اوپری حصے میں کسی پرانے زخم کا لگ بھگ 2 انچ لمبا نشان، جیسے کبھی کسی تیز دھار آلے سے اس پر وار کیا گیا ہو۔ علاوہ ازیں اس کی آنکھوں میں سرخی بھی تیرتی بتائی گئی تھی۔ وہ ہاتھ پاؤں کا مضبوط ایک وسیلہ شخص تھا۔ یہ ایک ایسا حلیہ تھا جو سنتے ہی مجھے ذہن نشین ہو گیا تھا۔ اگر وہ شخص اچانک میرے سامنے آ جاتا تو میں اسے پہچاننے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کرتا۔ ایک لحاظ سے یہ بڑا عجیب و غریب کیس تھا۔ شادی والا گھر ماتم کدے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ میں لگ بھگ 9 بجے شرمیلی کے گھر میں موجود تھا، اور دلچسپ بلکہ افسوسناک بات یہ تھی کہ وہ گزشتہ رات ہی یہاں سے کہیں اور منتقل ہو چکی تھی۔ آج دن میں ہی کسی بھی وقت اس کی بارات آنے والی تھی۔ چندر کلاں کا ایک نوجوان فاروق احمد شرمیلی کو بیاہ کر اپنے ساتھ لے جانے والا تھا، اور وہ اپنی رخصتی سے پہلے ہی رخصت ہو چکی تھی۔ کہاں، یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اپریل کا وسط گرمی کے لحاظ سے کچھ کم ظالم نہیں ہوتا۔ آج کل جون اور جولائی والی قیامت خیزی تو نہیں تھی، پھر بھی لگ پتا رہا تھا۔ ابھی صبح کے 9 ہی بجے تھے اور سورج نے اپنا دیدار ایسے جلالی انداز میں کرایا تھا کہ جسم کا ایک ایک مسام پسینہ اگلنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ رفعت بی بی اینڈ کمپنی کا گھر 4 بڑے کمروں اور ایک کشادہ صحن پر مشتمل تھا۔
दो बड़े कमरे घर के पिछले हिस्से में पहलू ब पहलू बने हुए थे। इनके आगे बरामदा और फिर सामने सहन फैला हुआ था। इसी तरह घर के सामने वाले हिस्से में भी दो कमरे बने हुए थे, जिन्हें पहलू व पहलू नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि इन दोनों के बीच में घर का दाखिली दरवाजा वाक़ था। सहन की एक दीवार के साथ चंद फलदार और फूलदार पौधे लगे हुए थे और दूसरी दीवार के साथ एक कतार में बाथरूम और बच्चीखाना तामीर किया गया था। यहीं पर एक कोने से जीना शुरू होता था, जो बच्चीखाने की छत के ऊपर से होते हुए कमरों की छत तक पहुंचता था। ये तमाम तर मालूमात मुझे घर का तफसीली मुआयना करने के बाद पता चली थी। रिफत बीवी के देवर इफ्तिखार अली ने घर के दरवाजे पर हमारा इस्तकबाल किया और हमें अंदर बैठक में ले गया। ये सामने वाले दो कमरों में से एक था। रिफत बीवी भी फौरन मेरे पास आ गई और एक मरतबा फिर रूहानी अंदाज में मुझसे इल्तिमास करने लगी कि मैं जल्द से जल्द इसकी बेटी जरीना उर्फ शर्मीली को ढूंढ निकालूं। मैंने इसकी दुख भरी बातें समात ली। फिर ठहरे हुए लहजे में कहा, मुझे किसी भी किस्म की कार्रवाई का आगाज करने के लिए दो चीज़ों की अशद ज़रूरत है। इसके बगैर मैं शर्मीली की तलाश में एक कदम भी नहीं उठा सकूंगा। जी बताएं, कौन सी दो चीज़ें? रिफत ने सवालिया नज़र से मुझे देखा। एक तो मैं शर्मीली की सहेली शाहिदा से पूछगछ करना चाहता हूँ, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, जो पिछली रात शर्मीली के साथ किसी कमरे में सोई थी। और दूसरा, मुझे वो कमरा भी दिखा दो जहाँ से शर्मीली गायब हुई है। शाहिदा तो थोड़ी देर पहले ही अपने घर गई है जी, रिफत ने बताया। मैं अभी किसी को भी भेजकर उसे बुला लेती हूँ और आप आए मेरे साथ। मैं आपको शर्मीली वाले कमरे में ले चलती हूँ। क्या शाहिदा कहीं करीब ही रहती है? मैंने उठते हुए सवाल किया। जी, साथ वाले घर में, उसने जवाब दिया। एक तरफ शाहिदा का घर है और दूसरी जानिब इस मुच्छल फौजी चाचा का, जो पिछली रात थानेदार बनकर हमारे घर में किसी अजनबी बदमाश को ढूंढ रहा था। मैंने रिफत के घर में दाखिल होने से पहले गली में खड़े होकर मकानों की कतारों का एक सरसरी सा जायजा लिया था। बुखारी के हवाले से जिस समत रिफत ने इशारा किया था, वो गली का पहला मकान था। इसके साथ रिफत बीवी का घर था और फिर लगभग 12-14 मकान और थे इस गली में। मैंने रिफत बीवी की मैयत में कदम बढ़ाने से पहले साथ आए हुए दोनों कांस्टेबल्स को इशारे से अपने पास आने को कहा। फिर इन्हें कमरे के कोने में ले जाकर धीमे लहजे में ज़रूरी हिदायत देने लगा। उन्होंने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी और अस्पात में गर्दनें हिलाते हुए रिफत बीवी के घर से बाहर निकल गए। मैंने इन्हें इस गली के दोनों कोने संभालने की हिदायत की थी और इसके साथ ही ये अहकाम भी दिए थे कि वो एक एक दरवाजे पर नज़र रखें और किसी भी किस्म की गैर मामूली हरकत देखें तो फौरन ही हरकत में आ जाएं। वो मेरे मकसद की तह में उतरकर अहकाम की तामील के लिए फौरन रवाना हो गए थे। एक बात का जिक्र करना मैं भूल गया और वो ये था कि थाने से रवाना होते वक्त मैंने 3 अफराद को अपने साथ ले लिया था। इनमें 2 तो यही कांस्टेबल थे, तजम्मुल हुसैन और सफ्तर अली, और तीसरा शख्स था मोहम्मद बूटा। मोहम्मद बूटा का शुमार साटा पाटा मर्दों में होता था। वो एक जहां दीदा और सर्दोगर्म चुशीदा शख्स था। इसकी पेशावराना महारत का मैं दिलो जान से कायल था और गाहे ज़रूरत पड़ने पर मैं इसकी खिदमत हासिल करता रहता था। जी हाँ, मोहम्मद बूटा एक माना हुआ और माहिर खोजी था। सफदर और तजम्मुल बाहर चले गए तो मैंने रिफत को चलने का इशारा किया। इफ्तिखार अली भी हमारे साथ ही उठकर खड़ा हो गया था। जब हम लोग बैठक से निकलकर घर के सहन में दाखिल हुए तो इफ्तिखार अली ने रिफत से मुखातिब होते हुए कहा, भाभी, आप थानेदार साहब को शर्मीली वाला कमरा दिखाओ। मैं शाहिदा को बुलाने किसी को उसके घर भेजता हूँ। ठीक है। रिफत अस्पात में गर्दन हिलाकर आगे बढ़ गई। वो 4 बड़े कमरों और एक कुशादा सहन वाला घर था, लेकिन इन दिनों चूंकि वो शादी वाला घर था, इसलिए मेहमानों की मौजूदगी के बायस बकौले शख्स से खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा था। मैं रिफत बीवी की रहनुमाई में घर के अकबी कमरों में से एक के अंदर पहुंच गया। मैंने थाने में ही रिफत और इफ्तिखार को यह हिदायत कर दी थी कि इस कमरे को लॉक कर दिया जाए जहां रात को शर्मीली सोई थी। उन्होंने मेरी हिदायत पर अमल किया था। अभी रिफत ने मेरे सामने ही कमरे का ताला खोला था। मैं मोहम्मद बूटा के साथ मज़कूरा कमरे में दाखिल हुआ और ठहरे हुए लहजे में कहा, बूटा जी, वो लड़की जिसका खुरा निकालना है वो पिछली रात अपनी एक सहेली के साथ इस कमरे में सोई हुई थी। मैंने इसकी सहेली को बुला लिया है, आप काम शुरू करें। मेरा इशारा पाकर मोहम्मद बूटा उकड़ू ज़मीन पर बैठ गया और कमरे के फर्श को उकाबी नज़र से घूरने लगा। इस दौरान में मैं रिफत बीवी से महवे गुफ्तगू रहा।
मैंने इससे पूछा, रिफत बीबी, आज सुबह सबसे पहले किसको पता चला था कि शर्मीली घर से गायब है? ये इतला तो शाहिदा ही ने दी थी, रिफत ने बताया। वो कमरे से बाहर निकली और ये खबर सुनाई कि शर्मीली कमरे में मौजूद नहीं। फिर आप लोगों ने क्या किया था? ये खबर सुनते ही हम परेशान हो गए थे, उसने जवाब दिया। हमने शर्मीली को पूरे घर में तलाश किया, लेकिन वो कहीं भी ना मिली। तो आस पड़ोस के घरों से भी पूछगछ की, मगर वो टूटे हुए अंदाज में जुमला नामुकम्मल छोड़कर खामोश हुई। तो मैंने पूछा, रात को शर्मीली और शाहिदा ने कमरे के दरवाजे को बंद कर लिया था या खुले हुए दरवाजे के साथ ही सोई थी? उन्होंने दरवाज़ा फेर दिया था, रिफत ने जवाब दिया, लेकिन ना तो दरवाज़ा बंद किया था और ना ही अंदर से कुंडी लगाई थी। जब तुम्हें पता चला कि शर्मीली घर से गायब हो चुकी है, तो इस वक्त तुम्हारा बैरूनी दरवाज़ा बंद था या खुला हुआ था? मैंने एक नहायत ही अहम सवाल किया। मैं इस वक्त घर के सहन में खड़ी थी जब शाहिदा ने कमरे से निकलकर मुझे ये बुरी खबर सुनाई थी, रिफत बीवी ने मेरे सवाल के जवाब में बताया। और ये मनहूस खबर सुनते ही मेरा ध्यान आपो आप बाहर वाले दरवाजे की तरफ गया था और मैंने देखा दरवाज़ा बंद था। दरवाज़ा बंद था मतलब महज भिड़ा हुआ था या अंदर से कुंडी भी लगी हुई थी? मैंने सनसनाते हुए लहजे में इस्तफसार किया। जी, दरवाजे को अंदर से कुंडी लगी हुई थी। रिफत बीवी के जवाब ने मुझे चौंका दिया। घर के दाखिली दरवाजे को अंदर से कुंडी लगे होने का मतलब ये था कि शर्मीली इस दरवाजे के रास्ते घर से बाहर नहीं निकली थी, या फिर घर के किसी फर्द की मदद से वो गायब हुई थी, जिसने इसके जाने के बाद बैरूनी दरवाजे की फिर से कुंडी बंद कर दी थी। और ये काम शाहिदा का भी हो सकता था। आखिरी जुमला मेरे जहन की पैदावार था और इसके अंदर बेपनाह सनसनी भरी हुई थी। शाहिदा शर्मीली की राजदार सहेली थी। अगर शर्मीली ने घर से भागने का प्रोग्राम बनाया हुआ था, तो ऐन मुमकिन था उसने अपनी राजदार सहेली को भी अपने मंसूबे से आगाह कर रखा हो, ताकि उसकी मदद से वो अपने मंसूबे को कामयाबी से हमकिनार कर सके। इससे पहले कि मैं रिफत बीवी से मजीद कोई सवाल पूछता, इफ्तिखार अली शाहिदा को लेकर वहां पहुंच गया। मुझे लामुहाला शाहिदा की तरफ मुतवज्जा होना पड़ा। मैंने खोजी बाबा मोहम्मद बूटा से ये कहा, बूटा जी, ये है गुमशुदा दुल्हन की सहेली शाहिदा, जो पिछली रात इस कमरे में मौजूद थी। आप ज़रा इसके पाँव का खुरा भी चेक कर लो। इस बच्ची का खुरा तो मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे सामने मौजूद है। मोहम्मद बूटा ने मेरी जानिब देखते हुए कहा, मुझे इस लड़की की कोई चप्पल या जूती चाहिए जिसे तलाश करना है। वो लम्हाती तवक्कुफ करके खांसा और फिर सरसरी अंदाज में बोला, मैंने इस कमरे में लगभग 10 अफराद के खुरे अलग अलग पहचान लिए हैं। अब ये पता चलाना है कि गायब होने वाली दुल्हन का खुरा इनमें से कौन सा है। फिर वो शाहिदा की तरफ देखते हुए बोला, दुल्हन रात को किस बिस्तर पर सोई थी? इस कमरे में 2 चारपाइयां पहलू ब पहलू बिछी हुई थीं, जिन पर बिस्तर भी लगे हुए नजर आ रहे थे। जाहिर है इनमें से एक चारपाई पर शर्मीली और दूसरी पर शाहिदा सोई हुई होगी। शाहिदा ने दीवार की जानिब वाली चारपाई की तरफ इशारा करते हुए बताया, जी, शर्मीली रात को इस चारपाई पर सोई थी। मोहम्मद बूटा मायना खेज अंदाज में हुंकारा भरकर एक मरतबा फिर जमीन का जायजा लेने लगा। फिर सीधा खड़ा होते हुए बोला, लाएं जी दुल्हन के पाँव की कोई जूती। रिफत ने फौरन मोहम्मद बूटा की फरमाइश पूरी कर दी। मैंने शाहिदा को मोहम्मद बूटा के हवाले करते हुए कहा, बूटा जी, आप इस कमरे में खुरे वगैरह की तहकीक मुकम्मल कर लो। इतनी देर में मैं रिफत बीवी से चंद बातें कर लेता हूँ। उसने सरसरी अंदाज में सर हिलाया और अपने काम में जुट गया। मैं रिफत बीवी को लेकर वापस बैठक में आ गया। इफ्तिखार अली साया बनकर हमारे साथ साथ इधर से उधर आ जा रहा था, चुनाचे वो भी हमारे पीछे ही वहां पहुंच गया। बैठक में इस वक्त हम तीनों के सिवा और कोई भी नहीं था। मैंने संजीदा नजर से बारी बारी इन दोनों को देखा और फिर ठहरे हुए लहजे में कहा, रिफत बीबी, शर्मीली के बाप को भी यहाँ बुला लो। मैं बहुत ही अहम बात करने वाला हूँ। नियाज अली अभी तक मुझे कहीं नजर नहीं आया, वो है कहाँ? थानेदार साहब, आपकी आमद से चंद मिनट पहले ही तो मैंने भाई साहब को एक बंदे के साथ डॉक्टर के क्लिनिक भेजा है। इफ्तिखार अली जल्दी से बोला, शर्मीली की गुमशुदगी से वो ढह गए हैं। मैं तो डॉक्टर को घर पर बुलाना चाहता था, लेकिन भाई जी ही नहीं माने। आपको जो भी कहना है हमसे कह लें, रिफत जल्दी से बोली। ठीक है, मैंने इस बात में सर हिलाया और इनके चेहरों का जायजा लेते हुए कहा, अभी मैं आप लोगों से जो 2-3 सवालात पूछने वाला हूँ, इनका सच्चा और खरा जवाब देना है, वरना बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा और फिर ड्रामाई लहजा इख्तियार करते हुए कहा, क्योंकि मैं इस बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ।
یہ آخری جملہ میری طرف سے ایک نفسیاتی چال تھی، حالانکہ میں کسی بھی حوالے سے قطعاً کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ دونوں تشویش بھری نظروں سے مجھے تکنے لگے۔ پھر افتخار علی نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا، ایسی کیا بات ہے تھانے دار جی؟ کیا شرمیلی اس شادی کے لیے دل سے راضی تھی؟ میرے سوال نے انہیں بری طرح چونکا دیا۔ انہوں نے خڑبڑائی ہوئی نگاہ سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر یکے بعد دیگرے میری جانب دیکھتے ہوئے متعاملانہ لہجے میں بولے، جی کیا مطلب ہے آپ کا؟ ان کی گھبراہٹ نے بڑے واضح انداز میں مجھے بتا دیا کہ محض دال میں کچھ کالا ہی نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ فوجی چاچا کی بجھائی ہوئی بات اس موقع پر بہت کام آ رہی تھی۔ میرا مطلب وہی ہے جو آپ دونوں بڑی اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ شرمیلی فاروق احمد سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی بلکہ اسے کوئی اور لڑکا پسند تھا۔ آپ کو کسی نے بہت غلط بتایا ہے تھانے دار جی، افتخار علی نے سچویشن کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ہماری شرمیلی ایسی بچی نہیں تھی جناب۔ وہ ایسی تھی یا نہیں، میں 2 منٹ میں آپ کی نظروں کے سامنے کھول کر رکھ دوں گا، میں نے خاصے سخت لہجے میں کہا۔ شاہدہ، شرمیلی کی رازدار سہیلی ہے نا؟ یہ تو اس کے ہر چھوٹے بڑے معاملے سے اچھی طرح واقف ہوگی۔ جب میں تھانے لے جا کر اس سے تفتیش کروں گا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ آپ لوگ مجھے سختی کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور نہ کریں تو اچھا ہی ہوگا۔ میری ان دھمکی آمیز الفاظ نے ان دونوں کے مزاجوں پر خاطر خواہ اثر ڈالا۔ رفعت کی پریشانی ان لمحات میں 7ویں آسمان کو چھو رہی تھی۔ وہ اپنے دیور کی طرف دیکھتے ہوئے سراسیمہ لہجے میں بولی، افتخار، میرا خیال ہے کہ تھانے دار جی کو سب کچھ سچ سچ بتا دینا چاہیے۔ یہ ہمارے ہمدرد ہیں اور شرمیلی کو ڈھونڈنے میں ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ گویا بلی تھیلے سے باہر آ گئی تھی۔ میں نے طنزیہ نظر سے افتخار علی کی طرف دیکھا اور چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، افتخار علی، تم سے کہیں زیادہ سمجھدار تو تمہاری یہ بھابھی ہے جسے دوست اور دشمن کی بخوبی پہچان ہے۔ میں نے تو جی، وہ کسیاٹ بھرے انداز میں بولا، گھر کا پیٹ چھپانے کی کوشش کی تھی۔ جب بھابھی کو کوئی اعتراض نہیں تو پھر اسی کی زبانی سن لیں آپ۔ یہ کہانی تو میں رفعت بی بی کی زبانی سن ہی لوں گا افتخار علی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن آج تم بھی میری ایک بات بڑی مضبوطی سے اپنے پلے باندھ لو، زندگی میں کبھی کام آئے گی۔ وہ متذبذب نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کون سی بات جناب؟ یہ بات کہ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تھانے دار اپنے تھانے کی حدود میں آنے والے علاقے کی دائی ہوتا ہے، لہٰذا اس سے پیٹ چھپا کر کسی بھی گھر کا مسئلہ حل کرایا نہیں جا سکتا۔ میری اس پرمغز نصیحت پر وہ شرمندہ سا ہو کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ میں رفعت بیوی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اگلے 3 منٹ میں رفعت بیوی کی معرفت میرے علم میں کچھ اس قسم کا اضافہ ہو چکا تھا کہ زرینہ عرف شرمیلی سوہدرا ہی کے ایک جوان مشتاق عرف کھنڈی کی محبت میں گرفتار تھی۔ کھنڈی کے نام سے مشہور یہ لڑکا کبڈی کا ایک ستھرا کھلاڑی تھا اور اکھاڑے میں پہلوانی وغیرہ بھی کرتا تھا، لیکن یہی کھنڈی شرمیلی کے والدین کو سخت ناپسند تھا کیونکہ سوہدرا میں اس کی شہرت زیادہ اچھی نہیں تھی۔ وہ بھنگ اور چرس وغیرہ کا نشہ کرتا تھا اور ہلکی پھلکی غنڈہ گردی بھی اس کے نامہ اعمال میں درج تھی، لہٰذا نیاز علی اور رفعت بی بی کسی بھی قیمت پر شرمیلی کی شادی کھنڈی کے ساتھ کرنے کو تیار نہیں تھے۔ یہ تمام معلومات خاصی اہمیت کی حامل تھیں جو اس جانب اشارہ کرتی تھیں کہ شرمیلی اپنی مرضی سے کہیں نکل گئی تھی اور اس کہیں کا سیدھا سادہ مطلب تھا کھنڈی۔ میں نے رفعت بیوی سے سوال کیا، جب تم ان تمام سوالات سے اچھی طرح واقف ہو تو پھر تم نے شرمیلی کی گمشدگی کے بعد مشتاق اور کھنڈی کو تو ضرور چیک کیا ہوگا؟ جی، سب سے پہلے ہم نے اسی کے گھر میں جھانکا تھا، رفعت کے بجائے افتخار نے جواب دیا۔ اس کے گھر سے پتہ چلا ہے کہ کھنڈی پچھلے 2 دن سے سوہدرا ہی میں نہیں تھا۔ وہ کہاں گیا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کی ماں نذیرہ نے بتایا کہ وہ اپنی خالہ بشیرہ کے گھر گیا ہوا ہے، رفعت بیوی نے جواب دیا۔ بشیرہ گجرات شہر میں رہتی ہے۔ نذیرہ کا کہنا ہے کہ کھنڈی 3-4 دن کے بعد ہی واپس آئے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میں کھنڈی، نذیرہ اور بشیرہ سب کو باری باری چیک کروں گا، لیکن پہلے اس گھر میں کچھ کام مکمل ہو جائے۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر محمد بوٹا کی صدا ابھری، آ جائیں ملک صاحب، دلہن کا کھرا مل گیا ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھک سے باہر نکلا۔ محمد بوٹا چھت کی طرف جانے والی سیڑھیوں کے پاس کھڑا تھا۔ میں اس کے قریب پہنچا تو وہ سیڑھیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، مجھے یقین ہے کہ گمشدہ دلہن ان سیڑھیوں کے ذریعے مکان کی چھت پر پہنچی تھی اور پھر وہ وہیں سے فرار ہوئی ہے۔
छत से फरार हुई है? मैंने उलझन सदा नजर से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब है बूटा जी? सरकार, मैंने छत पर चढ़कर दुल्हन के खुरे का मुकम्मल ताक़ुब किया है जी। वो इंकशाफ अंगेज लहजे में बोला। इन 13-14 मकानों की छतें आपस में मिली हुई हैं। दुल्हन का आखिरी घर की छत तक खुरा गया है। अब देखना यह है कि वो सांस लेने के लिए रुका और फिर गहरी संजीदगी से इजाफा करते हुए बोला, चेक ये करना होगा जनाब कि फरार होने वाली दुल्हन आखिरी मकान के अंदर उतरी है या घर की अकवी जानिब कूद गई है। इन मकानों की कतार के पीछे खुला मैदान है। मैंने रिफत की तरफ देखते हुए पूछा, इस आखिरी घर में कौन रहता है? वो जी रमजान और सुगरा का घर है, उसने जवाब दिया। वो अपने 5 बच्चों के साथ वहाँ रहते हैं। क्या तुमने शर्मीली को रमजान और सुगरा के घर में भी देखा था? जी, वहाँ भी तलाश किया था। उसने इस्पात में गर्दन हिलाई। लेकिन इन लोगों को भी शर्मीली के बारे में कुछ पता नहीं। अगर वो इनके घर में उतरी होती तो वो लोग मुझे ज़रूर बता देते। इसका मतलब है कि वो मकान की अकवी सिमत मैदान में कूदी होगी। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। फिर मोहम्मद बूटा की जानिब देखते हुए इजाफा किया, बूटा जी, अब खुरे का सिलसिला आखिरी मकान के अकब से शुरू किया जाए, क्या ख्याल है? बड़ा नेक ख्याल है जनाब, वो बड़ी रसान से बोला। मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्योंकि दुल्हन के पाँव का खुरा भी इसी बात की निशानदही कर रहा है कि वो मकान के पिछले मैदान में कूदी होगी। तो चलें, फिर उधर ही चलते हैं, मैंने दरवाजे की जानिब कदम उठाते हुए कहा। फिर शाहिदा को मुखातिब करते हुए ठोस अंदाज में इजाफा किया, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम इधर ही रहोगी। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करना है। जी, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया और खामोश हो गई। मैं खोजी मोहम्मद बूटा के हमरा रिफत बीवी के घर से बाहर निकला तो इसी वक्त शर्मीली का बाप नियाज अली डॉक्टर को दिखाकर वापस आ गया। वो एक मिस्कीन सूरत अधेड़ उम्र शख्स था। बेटी की गुमशुदगी ने जिसे और भी यतीम बना दिया था। वो शक्ल ही से जोरू का गुलाम दिखाई देता था। मैंने इससे रस्मी सी अलग सलग की और तसल्ली देने के बाद आगे बढ़ गया। इसी लम्हे मुझे इफ्तिखार अली की आवाज़ सुनाई दी, थानेदार साहब, आप लोग चलें, मैं भाई साहब को अंदर लिटाकर आता हूँ। ठीक है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा और मोहम्मद बूटा के साथ अपने मतलूबा मकाम की जानिब कदम बढ़ाने लगा। कांस्टेबल तजम्मुल हुसैन और सफदर अली मेरे हुक्म के मुताबिक अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद खड़े नजर आ रहे थे। जल्दी हम मकानों की कतारों को फलांगते हुए आखिरी घर के अकब में पहुंच गए। मोहम्मद बूटा ने पहले कमर के बल झुककर और फिर उकड़ू बैठकर बड़े माहिराना अंदाज में कच्ची जमीन का मुआयना फरमाया। फिर सीधा खड़ा होते हुए बोला, मलिक साहब, काम बन गया है। काम बन गया है? मैंने उम्मीद भरी नज़र से उसकी तरफ देखा। मतलब ये कि शर्मीली का सुराग मिल गया है? जी हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। वो लड़की मकान की छत से कूदने के बाद उस तरफ गई है। मोहम्मद बूटा ने मैदान की दूसरी जानिब इशारा किया था, जिधर मकानों की 1-2 मजीद कतारें बनी हुई थीं और एक कच्चा मकान जरा हटकर थोड़े फासले पर तने तनहा दिखाई दे रहा था। इस मकान से आगे वो रास्ता था जो मेरे थाने और बस स्टैंड की तरफ जाता था। मैं मोहम्मद बूटा की मईयत में रफ्ता रफ्ता मैदान अबूर करने लगा। मोहम्मद बूटा ने शर्मीली का खुरा पकड़ रखा था और मैंने मोहम्मद बूटा को। हम सुस्त रवि से मुसलसल आगे बढ़ रहे थे। अभी हमने मैदान के अंदर निस्फ फासला ही तय किया था कि मैंने एक घुड़सवार को सामने वाले मकान की कतार के अकब से नमूदार होकर मज़कूरा कच्चे मकान की तरफ बढ़ते हुए देखा। इस घुड़सवार को देखकर मैं चौंक उठा था और बेसाख्ता मेरी जबान से निकला था, ये कौन ऐसी तेजी से कच्चे मकान की तरफ जा रहा है? मोहम्मद बूटा का ध्यान चूंकि खुरा उठाने की तरफ लगा हुआ था, लिहाजा मेरे तवज्जो दिलाने पर उसने गर्दन उठाकर कच्चे मकान की सिमत देखा। लेकिन इस असना में मज़कूरा घुड़सवार कच्चे मकान के अकब में ग़ुरूब हो चुका था। इधर तो कोई भी नहीं है मलिक साहब, मोहम्मद बूटा ने उलझन ज़दा लहजे में कहा। पहले था, अब नहीं है, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। वो तेज रफ्तारी से घोड़ा दौड़ाते हुए इन मकानों के पीछे से निकला था और कच्चे मकान के पीछे गायब हो गया है। पता नहीं क्यों मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे इस घुड़सवार को मैंने पहले भी कहीं देखा है। मलिक साहब, आपने एक लम्हे के लिए इसे देखा है ना, इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। आप फिक्र न करें, हम इसी कच्चे मकान की तरफ जा रहे हैं, अभी पता चल जाएगा कि वो घुड़सवार कौन है। हम कच्चे मकान की तरफ क्यों जा रहे हैं बूटा जी, मैंने चौंके हुए लहजे में पूछा। इसलिए जा रहे हैं कि दुल्हन शर्मीली के पाँव का खुरा इसी सिमत हमें लेकर जाना चाहता है, वो गहरी संजीदगी से बोला।
میرا تجربہ بتا رہا ہے کہ اس میدان سے گزرتے ہوئے وہ لڑکی اسی کچے مکان کی طرف گئی ہے۔ بات کے اختتام پر محمد بوٹا نے متذکرہ بالا کچے مکان کی جانب اشارہ بھی کر دیا تھا۔ کیا واقعی؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ اس سے پہلے کہ محمد بوٹا میرے سوال کا جواب دیتا، سوہدرا کی فضا فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی۔ ہم دونوں نے چوکنہ نظر سے کچے مکان کی طرف دیکھا کیونکہ گولی چلنے کی آواز اسی جانب سے آئی تھی۔ میں نے سروس ریوالور ہاتھ میں نکال کر تھاما اور پلک جھپکتے میں کچے مکان کی سمت دوڑ لگا دی۔ جلدی مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے بھی دوڑتے ہوئے قدم مصروف عمل ہیں۔ میں نے دوڑنے کے دوران میں پلٹ کر رقم میں دیکھا تو مجھے کانسٹیبل تجمل حسین اور صفدر علی کی صورتیں دکھائی دیں۔ وہ بھی بھاگتے ہوئے اسی طرف آ رہے تھے۔ میں ابھی مذکورہ کچے مکان سے 100 گز کے فاصلے پر ہی تھا کہ اس مکان کے پیچھے سے ایک گھڑ سوار نمودار ہوا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کہ گھوڑا تو وہی تھا جو تھوڑی دیر پہلے میں نے اس مکان کے عقب میں غروب ہوتے دیکھا تھا، لیکن اس بار گھڑ سوار وہ نہیں تھا۔ لیکن سب سے زیادہ حیرت انگیز اور دلچسپ بات یہ تھی کہ مذکورہ گھڑ سوار کو بھی دیکھتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا تھا کہ میں نے پہلے بھی اسے کہیں دیکھا ہے، اور پھر اگلے ہی لمحے مجھے یاد آ گیا کہ وہ کون ہے۔ محمود تکے والے پر قاتلانہ حملہ کرنے والے اجنبی لفنگے کا حلیہ میرے ذہن میں نقش تھا، اور یہ گھڑ سوار اس حلیے پر 100% فٹ بیٹھتا تھا۔ اس کے فرار ہونے کا انداز گواہی دیتا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے اس نے ایک گولی فائر کی ہوگی۔ یہ احساس ہوتے ہی میں نے اس گھڑ سوار کو للکارا، رک جاؤ ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ میرے ان دھمکی آمیز الفاظ کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ اس نے مجھ پر جوابی فائرنگ کی اور گھوڑے کو مزید تیز بھگانا شروع کر دیا۔ میں نے بجلی کی سی تیزی سے نیچے جھک کر خود کو بچا لیا۔ یہ بڑے فیصلہ کن لمحات تھے۔ میں اس بھگوڑے گھڑ سوار کو ڈرانے دھمکانے میں وقت ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میں ایک حتمی فیصلے پر پہنچ گیا۔ میں نے کسی ماہر نشانچی کے مانند بھاگتے ہوئے گھوڑے کی ٹانگوں کا نشانہ باندھ کر یک کے بعد دیگرے 2 فائر کر دیے۔ میری یہ محنت رائے گاہ نہیں گئی۔ میرے ریوالور سے نکلنے والی گولیوں نے گھوڑے کی ٹانگوں کو بری طرح گھائل کر ڈالا تھا۔ وہ بڑے کربناک انداز میں بلبلایا، پھر لڑکھڑا کر زمین بوس ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ تکلیف کی شدت سے لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ گھوڑے کے گرتے ہی گھڑ سوار کے بدن نے بھی میدان کی سنگریز زمین کو ایک زوردار بوسہ دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھل کر کھڑا ہوتا اور وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتا، میں نے اس کے سر پر پہنچ کر اسے قابو کر لیا۔ اس کی جانب اٹھی ہوئی میرے ریوالور کی خطرناک نالی نے اسے باور کرا دیا تھا کہ اگر وہ 1 انچ بھی ادھر ادھر ہلا تو اس کی کھوپڑی کے پرخچے اڑ جائیں گے۔ اس کا پستول زمین پر گرتے ہی ہاتھ سے نکل کر دور چلا گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے صرف تجمل حسین اور صفدر علی ہی نہیں بلکہ مزید نصف درجن افراد بھی جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ یہ فوجی چاچا کی ٹیم کے لوگ تھے جنہیں میں نے گاؤں کے گرد متعین کر رکھا تھا۔ انہی لوگوں میں فرید بخاری اور فوجی چاچا بھی بنفس نفیس موجود تھا۔ میں نے اجنبی مجرم کو الٹی ہتھکڑی لگا کر صفدر علی اور تجمل حسین کے حوالے کیا اور خود بخاری صاحب کے ساتھ اس کچے مکان کی جانب بڑھ گیا جہاں سے پہلے گولی چلنے کی صدا ابھری تھی۔ وہ ایک متروکہ متنازع چھوٹا سا مکان تھا جہاں پچھلے سال 1.5 سال سے کوئی بھی نہیں رہ رہا تھا۔ بعد ازاں مجھے پتہ چلا کہ مذکورہ مکان کا کیس وزیر آباد کی ایک عدالت میں چل رہا تھا اور عدالت ہی کے حکم پر اس کچے مکان کو تالا بند کر دیا گیا تھا، لیکن موجودہ حالات چیخ چیخ کر اس حقیقت کی گواہی دے رہے تھے کہ اس مکان کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ہم جیسے ہی مکان کے اندر داخل ہوئے صورتحال کھل کر سامنے آ گئی۔ 2 کمروں والے اس مکان کے کچے صحن میں افتخار علی کی لاش پڑی تھی۔ اس کے سینے سے ابلنے والے خون نے اسے نہلاسا دیا تھا۔ اسی لمحے مجھے یاد آ گیا کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے افتخار علی ہی کو گھوڑے پر سوار اس مکان کے پیچھے غروب ہوتے دیکھا تھا۔ دراصل مذکورہ مکان کی پشت میدان کی سمت تھی اور سامنے والا حصہ اس راستے کی جانب تھا جو تھانے کی طرف جاتا تھا۔ کمروں کی تلاشی بڑی سود مند ثابت ہوئی۔ ایک کمرے میں سے شرمیلی بازیاب ہو گئی لیکن انتہائی خراب حالت میں۔ اس کے ہاتھ پاؤں اور کمر کو رسی کی مدد سے ایسا کس کر باندھا گیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے 1 انچ حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے منہ میں بھی کپڑا ٹھونس کر بند کر دیا گیا تھا تاکہ وہ اس بے ایمانہ سلوک پر صدائے احتجاج بلند کرنے کے قابل ہی نہ رہے۔ میں نے پہلی فرصت میں شرمیلی کی ساری بندشیں کاٹ ڈالیں اور اس کے منہ کو بھی فی الفور آزاد کر دیا۔
फिर इसे एक चारपाई पर बिठाकर पानी पिलाया। इस दौरान में फौजी चाचा भागकर कहीं से पानी ले आया और उसके साथ ही ये खुशखबरी भी पूरे सोहदरा में फैल गई कि गुमशुदा दुल्हन जरीना उर्फ शर्मीली को बाजियाब करा लिया गया है। गांव वाले जोक दर जोक इस कच्चे मकान की जानिब दौड़ पड़े जहां इस वक्त मैं मौजूद था। आप खुद ही तसव्वुर कर लें कि मैं इस सूरत हाल से कैसे निमटा होऊंगा। शर्मीली की शादी को 1 माह के लिए मौखर कर दिया गया था। वो जिन हालात से गुजरी थी उसके पेश नज़र खुशी या शादी वगैरह का तसव्वुर वक्ती तौर पर धुंधला सा गया था। इस अफसोसनाक वाक़ये का इख्तिताम जितना ड्रामाई और सनसनीखेज हुआ था, मैं इस कहानी के 3 अहम किरदारों में से 2 के बयानात का खुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ ताकि पेश मंज़र के साथ ही इस दास्तान का पस मंज़र भी आपके जहन में नक्श हो जाए। मैंने जिन 2 किरदारों का जिक्र किया है इनमें से एक तो है जरीना उर्फ शर्मीली और दूसरा है याकूब उर्फ कूबा। जी हाँ, कूबा। ये वही नामुराद शख्स है जिसने पिछली रात मामूद तिक्के वाले को शदीद जख्मी कर दिया था। इस कहानी के तीसरे अहम किरदार का महज जिक्र ही किया जा सकता है क्योंकि अब वो किसी बयान शयान के काबिल तो रहा नहीं था। मेरा इशारा इफ्तिखार अली की जानिब है। शर्मीली के मुताबिक इसे दिन में एक छोटे बच्चे के हाथ एक चिट्ठी मिली थी। उसने तन्हाई में जब चिट्ठी को खोलकर पढ़ा तो पता चला वो खत इसके महबूब मुश्ताक उर्फ खंडी की जानिब से था और इसने शर्मीली से आखिरी मुलाकात के लिए इल्तिजा की थी और इसके साथ ही इस खत के जरिए सख्ती से ये ताकीद भी कर दी थी कि ये मामला सिर्फ इन्हीं दोनों के बीच रहे। और शर्मीली ने खंडी की हिदायत पर मिनोअन अमल करते हुए अपनी राजदार सहेली को भी इस मामले की हवा नहीं लगने दी थी। अगले दिन इसकी रुखसती थी और वो भी सोहदरा छोड़ने से पहले एक बार अपने महबूब से अच्छी तरह मिल लेना चाहती थी। खंडी ने चिट्ठी में मुलाकात के लिए शर्मीली को बाकायदा एक प्रोग्राम दिया था जिसके मुताबिक आधी रात के बाद जब घर के तमाम अफराद गहरी नींद के मजे लूट रहे हों तो शर्मीली को चुपके से अपने मकान की छत पर पहुंचना था और फिर छत दर छत सफर करते हुए गली के आखिरी मकान तक रसाई हासिल करना थी जहां मकान के अकब में उसे दीवार के साथ एक बांस की सीढ़ी लगी हुई मिलती। इसे सीढ़ी के जरिए मकान की छत से नीचे उतरना था और फिर मैदान को अबूर करके इस कच्चे मकान तक पहुंचना था जो काफी अरसे से किसी के इस्तेमाल में नहीं था। खंडी ने इसे यकीन दिलाया था कि वो मज़कूरा कच्चे मकान के अंदर उसका इंतजार कर रहा होगा। वो खामोशी के साथ मकान के अंदर दाखिल होकर इस तक पहुंच जाए। खंडी ने वाजे कर दिया था कि वो मकान के दाखिली दरवाजे को खुला रहने देगा, लिहाजा वो बेधड़क अंदर आ जाए। वापसी में वो शर्मीली को इस सीढ़ी तक पहुंचाने के लिए साथ आएगा जिसके जरिए उसे वापस अपने गली के आखिरी मकान की छत तक पहुंचना था। इसके बाद खंडी वहां से सीढ़ी हटा देता और वो अपने घर आ जाती। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। शर्मीली ने इस मुलाकात वाले मामले को सीक़े राज में रखते हुए खंडी की भेजी हुई चिट्ठी के मुताबिक अमल कर डाला और जब उसे अपने गली के आखिरी मकान के पिछवाड़े एक दीवार के साथ बांस की सीढ़ी लगी नजर आई तो उसे यकीन हो गया कि खंडी इस कच्चे गैर आबाद मकान में ज़रूर इसका इंतज़ार कर रहा होगा। वो मैदान अबूर करके कुशां कुशां अपने महबूब से मिलने के लिए इस मकान के अंदर दाखिल हो गई। कूबा पहले से ताक लगाए बैठा हुआ था कि शर्मीली आए और वो उसे बेबस करके अपने काबू में कर ले। जैसे ही शर्मीली आई उसे बेबस करके एक चरपाई पर डाल दिया। कूबा एक जुराइम पेशा शख्स था, लिहाजा शर्मीली पर काबू पाकर इसे रस्सियों में जकड़ने का मरहला उसके लिए मुश्किल साबित नहीं हुआ था। शर्मीली इस कच्चे मकान में दीदारे यार के लिए गई थी और एक खतरनाक मुसीबत में गिरफ्तार हो गई थी। जैसा कि मैंने बताया है कि कूबा एक जुराइम पेशा शख्स था। इसका ताल्लुक हाफिजाबाद के एक गांव से था। सोहदरा में कोई उसकी सूरत नहीं पहचानता था और जिसे बकौल कूबा ही के इफ्तिखार अली ने एक खास मिशन के लिए चुन लिया था। कूबा की खिदमत का आधा मुआवजा उसने एडवांस में वसूल किया था और बाकी का आधा काम की तकमील के बाद उसे मिलना था। कूबा के बयान के मुताबिक उसे सोहदरा के गैर आबाद मकान में बैठकर किसी हसीन और जमील लड़की का इंतजार करना था। इफ्तिखार अली ने इसे यकीन दिलाया था कि इसने लड़की को मज़कूरा मकान तक पहुंचाने का बड़ा पक्का बंदोबस्त कर दिया है। वो आधी रात के बाद अकेली इस मकान में पहुंच जाएगी। इस बात से ये जाहिर होता था कि शर्मीली तक खंडी के हवाले से जो खत पहुंचा था वो सरासर इफ्तिखार अली ही की कारिस्तानी था। खंडी तो सोहदरा में मौजूद ही नहीं था। इफ्तिखार अली को चूंकि शर्मीली की कमजोरी का पता था, लिहाजा उसने यही चाल चली थी।
اور شرمیلی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی چال میں آ بھی گئی تھی۔ اس نے یہی سمجھا تھا کہ اس کا محبوب شخص اس سے ملاقات کے لیے گجرات سے واپس آ گیا تھا۔ اس کی قسمت بری کہ وہ نقلی چٹھی کے فریب میں آ گئی تھی۔ رات کے آخری حصے میں افتخار علی کوبا کے پاس پہنچا اور مکان کے اندر داخل ہوئے بغیر دروازے پر ہی کھڑے کھڑے پہلے لڑکی کی آمد کی تصدیق کی۔ پھر اس نے کوبا سے سرگوشی میں کہا، بے وقوف، تمہاری حماقت نے بڑی گڑبڑ کر دی ہے۔ میں نے کیا حماقت کی ہے؟ کوبا نے اس سے پوچھا۔ تم نے تکے والے اس بڈھے سے جو جھگڑا کیا ہے نا، اس کی وجہ سے تمہیں اس وقت پورے گاؤں میں تلاش کیا جا رہا ہے، افتخار نے پریشان لہجے میں بتایا۔ مجھے تو یہاں تک بھی پتہ چل چکا ہے کہ پولیس کے سوہدرا سے باہر جانے والے راستوں کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے، لہٰذا مجھے اپنے پروگرام میں تھوڑی تبدیلی کرنا پڑے گی۔ کیسی تبدیلی؟ کوبا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ جس لڑکی کو تم نے باندھ کر اندر ڈال رکھا ہے نا، اسے ختم کر دو۔ رقم کی تم پرواہ نہیں کرو، میں تمہیں خوش کر دوں گا، افتخار علی نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا۔ اب میں کل صبح ہی تمہارے پاس آؤں گا، کام ہو جانا چاہیے۔ میں تمہیں باقی کی رقم دے کر یہ بھی بتاؤں گا کہ تم کس محفوظ راستے کے ذریعے سوہدرا سے باہر جا سکتے ہو۔ میں اس سلسلے میں ساری معلومات حاصل کر لوں گا۔ کوبا نے اسے یقین دلایا کہ اس کے کہے پر منوعن عمل کیا جائے گا۔ افتخار مطمئن ہو کر واپس چلا گیا، لیکن کوبا اس کے احکام پر مطمئن نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ شرمیلی کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شرمیلی اسے بہت اچھی لگی تھی۔ اس نے سوچا کہ جب افتخار علی صبح اس کے پاس آئے گا تو وہ اسے کوئی چکر دے کر لڑکی کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے جائے گا۔ اس کا جو بھی نتیجہ نکلتا وہ بھگتنے کو تیار تھا۔ اگلی صبح صورتحال ہی بدل گئی۔ ایک تو میں نے رات ہی کو اجنبی بدماش یعنی کوبا کی تلاش کے لیے خاصی لمبی چوڑی کارروائی ڈال دی تھی۔ پھر آج صبح کھوجی بھوٹا کی مدد سے میں نے شرمیلی کو بازیاب کرنے کا جو کام شروع کیا، اس نے افتخار علی کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس بات کا تو اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ میری تحقیق و تفتیش بہت جلد مجھے اس کچے مکان تک پہنچا دے گی جہاں کوبا موجود تھا۔ اگر کوبا پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا تو افتخار علی کا کچا چھٹا کھل جانا تھا، لہٰذا جیسے ہی اسے موقع ملا وہ ایک سنگین فیصلے کے بعد کوبا کی جانب روانہ ہو گیا۔ کوبا نے مجھے بتایا کہ صبح سے کئی بار اس کے جی میں آئی تھی کہ وہ باقی کی رقم کو بھول کر شرمیلی کے ساتھ کہیں فرار ہو جائے، لیکن اس کی بدماشانہ سوچ نے اسے اس غلطی سے باز رکھا تھا۔ اس کے دماغ نے سمجھایا کہ اپنے کام کا پورا معاوضہ وصول کرنا چاہیے۔ اگر جیب میں نوٹ بھرے ہوں گے تو ایک سے ایک حسین لڑکی اس کے قدموں میں اپنی زندگی گنوا دے گی۔ اس موقع پر دل نے بڑی گہری چال چلی۔ اس نے دماغ کی نصیحت کا توڑ کرنے کے لیے یہ پٹی پڑھائی، افتخار علی سے رقم وصول کرو، اس کے سر میں چوٹ لگا کر اسے ادھر ہی گراؤ اور پھر لڑکی کو لے کر جدھر جی چاہے نکل جاؤ۔ دولت اور لڑکی دونوں ہاتھ آنا چاہیے۔ اس کے دل اور دماغ میں جو مختلف خیالات گڈمڈ ہو رہے تھے انہوں نے کوبا کو الجھا کر رکھ دیا، اور اسی سوچ و بچار میں وہ افتخار علی کا انتظار کرنے لگا۔ افتخار علی ایک مختلف ذہن کے ساتھ اس کے پاس پہنچا اور مکان کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی اس نے سوال کیا اور اپنے لہجے کو بہت دھیما رکھا تھا، لڑکی کا کام کر دیا ہے نا؟ رات ہی کو کر دیا تھا، کوبا نے جواب دیا۔ اب لاؤ میری باقی رقم۔ باقی رقم تمہیں جہنم میں پہنچ کر ملے گی۔ یہ کہتے ہوئے افتخار علی نے پستول نکال لیا۔ کوبا بھونچ چکا رہ گیا۔ سرسراتی ہوئی آواز میں اس نے پوچھا، کیا مطلب؟ پولیس نے لڑکی کا سراغ لگا لیا ہے، وہ 10 منٹ کے بعد یہاں پہنچ جائے گی، افتخار علی نے سفاکی سے کہا۔ اگر تم ان کے ہتھے چڑھ گئے تو میرا بھانڈا پھوٹ جائے گا، اس لیے میں پولیس کی آمد سے پہلے ہی تمہیں جہنم روانہ کر رہا ہوں۔ موت کو سامنے دیکھ کر انسان دنیا کا ہر عیش و آرام بھول جاتا ہے اور اسے اپنی بقا کے سوا کچھ نہیں سوچتا۔ ان لمحات میں کوبا بھی رقم اور لڑکی کو فراموش کر بیٹھا تھا۔ وہ چیتے کی مانند افتخار علی پر جھپٹا اور اس کے گولی چلانے سے پہلے ہی اس کا پستول چھین لیا۔ پھر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے افتخار علی کے سینے میں گولی اتار دی اور اسی کے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جو واقعات پیش آئے ان کا احوال آپ سن ہی چکے ہیں۔ افتخار علی اب اس دنیا میں باقی نہیں تھا۔ جو کسی تصدیق یا تردید کے لیے اس سے سوال و جواب کیے جاتے۔ اس تمام تر بکھیڑے کے اختتام پر میں نے رفعت بی بی سے صرف ایک ہی سوال کیا تھا، افتخار علی کی آپ لوگوں کے ساتھ آخر ایسی کون سی دشمنی تھی کہ اس نے شادی سے ایک دن پہلے اپنی سگی بھتیجی کے ساتھ یہ سلوک کیا؟
اللہ تعالیٰ شاید نیاز علی کو کوئی سبق سکھانا چاہتا تھا۔ وہ گمبھیر انداز میں بولی، ایک سانپ کے بچے کو چاہے کتنا بھی دودھ پلا دو وہ ڈسنے سے باز نہیں آتا۔ اس فلسفے کے بعد رفعت بی بی نے مجھے ایک واقعہ سنایا جس کا خلاصہ چند سطروں میں کچھ یوں بنتا ہے۔ نیاز علی اور افتخار علی میں شرمیلی کے رشتے پر انبن ہو گئی تھی۔ افتخار علی شرمیلی کو اپنی بہو بنانا چاہتا تھا لیکن رفعت نے صاف انکار کر دیا۔ لگ بھگ 1 سال تک دونوں بھائیوں میں شدید مخالفت رہی۔ اب نیاز علی ہی کی منت خوشامد کے بعد یہ تعلقات بحال ہوئے تھے۔ افتخار نے اوپری دل سے صلح تو کر لی تھی لیکن موقع ملتے ہی وہ بز گھولنے سے باز نہیں آیا تھا۔ وہ شرمیلی کو منظر سے غائب کر کے رفعت بی بی کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا تھا۔ یہ رفعت بی بی کا نقطۂ نظر تھا۔ اگر افتخار علی زندہ ہوتا تو میں اس کا موقف بھی جان سکتا تھا۔ چونکہ ایسا ممکن نہیں رہا تھا لہٰذا مجھے رفعت بی بی اور یعقوب عرف کوبا کے بیانات پر یقین کرنا پڑا اور ان دونوں کے بیانات آپس میں لگا کھاتے تھے۔